قرار بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ جوک در جوک اپنے کامنٹس لائیو پروگرام میں فیس بک پہ آپ بھیج سکتے ہیں. ایموٹی کونز بھی نچھاور کر سکتے ہیں. کوئی کسی قسم کی قید نہیں ہے. آل دی گڈ تھنگز آر موسٹ ویلکم. اس سے پہلے کہ میں پروگرام میں آگے بڑھوں اپنی کو ہوسٹ سے آپ کی ملاقات کرا دوں. اور ان کا نام ہے مس ہیرا شاہد اور یہ ایک زبردست کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. اور میں نے اتنے سارے ان کے ساتھ جو پروگرام کیے ہیں اس میں اتنا خوش میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا. آج جس طرح یہ چہک رہی ہیں اور ان کی چہرے کی رنگت جو ہے وہ اور بھی زیادہ اچھی اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں درخشاں نظر آ رہی ہے. اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. اور میرے ساتھ اس طرف دانے ہاتھ پہ تشریف رکھتے ہیں سلطان ثاقب بلوچ جو کہ دلوں کے سلطان ہیں اور جب گائیکی کرتے ہیں گانا سناتے ہیں میوزک کمپوز کرتے ہیں اور اپنی مزے کے لائف ایکسپیرینسز ہم سے شیئر کرتے ہیں تو خدا کی قسم مزہ آ گیا. مگر وہ اس گانے میں کچھ اور کہتا ہے. اس میں کہتا ہے کہ خدا کی قسم مزہ آ گیا وہ بے شرم مجھے مار کر کھا گیا. مگر وہ بات جو کر رہے تھے وہ ایک شعر کی کر رہے تھے. وہ شعر تھا جس سے کہیں مڈبھیڑ ہو گئی. اور شعر کا تو کام ہی ہے کھانا. مگر کچھ شعر جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ فرینڈلی ہوتے ہیں فرینڈلی شعر ہوتے ہیں. ان سے بھی آپ کی پروگرام میں ملاقات ہم کرائیں گے. اور اب ہم بات کر رہے ہیں اس وجہ کی جس کی وجہ سے چہرے کی رنگت کھلی نظر آ رہی ہے. اور اس گرمیوں کی آمد پر اپریل کے مہینے میں جب کہ بہار جو ہے ہمیں بائے بائے ٹاٹا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں پہ مس ہیرا شاہد سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے آج آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ میں اتنی خوش کیوں ہوں؟ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے وجہ پتہ ہے. وہ اچھے طریقے سے جو وجہ پتہ ہے وہ آپ بھی بتا دیجیے. سر میں اس لیے خوش ہوں کہ میں ایک کمرے میں انٹر ہوئی ایک اپنے نارمل ٹون میں کہ اچھا پروگرام کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے پورے دن کا اسکیجول کتنا ٹف ہوتا ہے. اور جب میں انٹر ہوئی تو میں نے آ کے دیکھا پہلے تو پھر میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی کیونکہ آئی تھنک وہ سارا دن ورک لوڈ کی وجہ سے نا آپ ایک دم سے ریئیکشن نہیں دے پاتے. اب ہم لوگ ہمیں بھی عادت ہو گئی ہے کہ تھوڑا سا رک کے ذرا ریئیکٹ کریں کسی چیز پہ. تو میں دیکھ رہی تھی انہیں پھر آہستہ نا ان کی باڈی لینگویج کے ساتھ میں سنک کرنا شروع کی میری پاسٹ میموریز. میں نے کہا یہ کہیں دیکھا پہچانا ہے کوئی. پھر جب میں ان سے ملی تو ان کو بھی یاد آ گیا کہ ہمارا بچپن ساتھ گزرا ہے اور بہت اچھے طریقے سے گزرا ہے. مطلب آئی کی ناٹ ایون ایکسپلین اٹ ان ورڈس. اس طرح کے ہمارے بچپن کے انسیڈنٹس. کتنے سال بعد ملاقات ہوئی ہے سر؟ سال تو آئی تھنک کتنے سال بعد ملاقات ہوئی؟ یعنی 10 ایئرس سے زیادہ ہو گئے؟ ہاں 10 ایئرس سے زیادہ. آئی واز آئی تھنک تب ہاں 15 ایئرس. ٹھیک ہو گیا, یہ مجھے سمجھ آ گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہے کون, یہ یہاں آئی کیسے؟ اچھا سر یہ یہاں کیسے آئی ہے مجھے نہیں پتا. یہ مسٹری آپ کو نہیں پتا. اچھا چلیے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے خیال میں یہ کون ہے؟ سر میرے خیال میں یہ ان کا میڈیا سے کوئی لنک, کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو ان کے کمرے میں ایک پیانو ہوتا. اچھا. اور اس پیانو پہ یہ بہت مزے کے, اب میں بے سرا نہیں کہوں گی کیونکہ یہ اس وقت بھی شی یوز ٹو سنگ ریئلی ویل. اور ان کی بہن بھی ہیں ایک ماریا باجی, یہ دونوں بہت اچھا گاتی تھی. لوگ کانوینٹ میں ہوتے تھے اس وقت. اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ماریا باجی نے گایا تھا شاید, ہے نا؟ ہاں وہ بہت اچھا گاتی ہیں ود گٹار. اور گٹار وہ بجاتی بھی ہیں گٹار؟ جی. تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ موویز اکٹھے دیکھنا. اور حالانکہ دیور ریئلی یہ لوگ اس وقت آئی تھنک میٹرک ایف ایس سی میں تھے اور میں اور میرے دونوں بھائی ہم بہت چھوٹے تھے, بٹ ہماری ان سے دوستی ایسے تھی جیسے بیسٹ فرینڈز ہیں. اور یہ لوگ ویٹ کر رہے ہوتے تھے ہمارے آنے کا. اور ان کی مدر نے ہمارے لیے بڑا کچھ بنایا ہوتا تھا اور پھر ہم جاتے تھے اور ہم کھیلتے تھے بہت زیادہ, پورا ڈے اسپینڈ کرتے تھے ہم. اور موویز دیکھنا, اور مطلب کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ ایج گیپ ہے. اس لیے ابھی یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ تو اپنا بچہ ہے. اور حالانکہ مجھے یہ خود ابھی بچی لگ رہی ہے. اچھا اب یہ تو آپ نے جو انٹروڈکشن کرایا یہ ایک اپنائیت والا انٹروڈکشن ہے. اب میں بتاتا ہوں ناظرین کہ مجھے جو انٹروڈکشن ملا ہے وہ کیا ہے. وہ انٹروڈکشن یہ ہے کہ ان کا نام ہے مدیحہ وقار. تب بھی یہ نام تھا؟ ہاں جی. مدیحہ وقار ان کا نام ہے.
اور میڈیا سے جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پات، یعنی کہ جو جراثیم بچپن کے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو پولیو ہو جائے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے جاتے ہیں. مطلب بچپن میں جتنے بھی جراثیم آتے ہیں وہ بچے کیونکہ اس وقت ابھی کومپل کی طرح نرم و نازک ہوتے ہیں تو ان کا اثر رہ جاتا ہے. اور جن لوگوں میں گائیکی کا، آرٹس کا اور کوئی فن کا، فن خطابت کا اور وہ فنون لطیفہ کا جو اثر ہوتا ہے، یہ جراثیم پھر چھٹتی نہیں ہے. کافر منہ کو لگی ہوئی والی بات ہے، یہ جو ہے پکا اپنا گھر کر جاتے ہیں. تو مدیحہ جو ہے شی از فرام میڈیا، اور میڈیا میں ان کا تعلق جو ہے وہ میں ان سے بات چیت آج ہی ملاقات ہوئی تو آج ہی میں ان سے پروگرام سے پہلے چیٹ کر رہا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایجوکیشن میں بھی تھی. یہ ایک بہت ہی مشہور سکول ہے صادق پبلک سکول، وہاں پہ درس و تدریس سے بھی وابستہ تھی، ایکیڈمیشین بھی تھی، اور یہ ماشاءاللہ انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلش میں اور انگلش لینگویج میں، انگلش لٹریچر میں، انگلش لٹریچر میں. اور یہ ناشتے میں ملٹن کین پسند کرتی ہیں، اور دوپہر کے کھانے میں شیکسپیئر، اور رات کے کھانے میں یہ جو کنٹمپریری فراسٹ اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں ان کو یہ کھا پی جاتی ہیں، کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے رائٹرز ہیں، جتنا بھی لٹریچر ہے، یہ ان کے گھر میں پپٹس ہیں، باندی ہیں گھر کی. یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، اوکے تھوڑا کم کر لیتے ہیں، ریالٹی کی طرف آ جاتے ہیں. اور گزشتہ تقریباً 2-3 سال سے یہ وابستہ ہیں ریڈیو کے شعبے سے، اور وہاں پہ یہ نیوز کاسٹر ہیں. اور یہ مدیحہ وقار کا تھوڑا سا تعارف میں نے کرایا، تھوڑا مس ہیرا نے کرایا، اور تھوڑا سا ان کا تعارف تو نہیں بلکہ اپنا تعارف تھوڑا سا سلطان صاحب کرائیں گے، تاکہ جو سکوت ہے، کیونکہ جب یہ بولتی ہیں تو پھر یہ لگاتار بولتی ہیں. یعنی کہ اگر سپوز انہوں نے راولپنڈی سے بولنے کا آغاز کیا ہے تو یہ پہلا سانس جو ہے یہ تقریباً جا کے وزیر آباد لیتی ہے نا، ایسے ہی یہ بات انہوں نے صحیح کر دی. اور اس کے بعد جو نیکسٹ یہ بریک لیں گی یہ تقریباً کراچی پہنچ کے ہی جو ہے نا وہاں پہ بھی روکنا پڑے گا، کیونکہ آگے جو ہے پھر سمندر آ جاتا ہے. تو آپ پلیز کچھ کہنا چاہیں گے؟ دانائی کی باتیں آپ کے ہوتے ہوئے تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ جو اچھا سپیکر ہوتا ہے وہ اچھا لسنر بھی ہونا چاہیے. تو اگر ہم بولتے ہیں تو اگر آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہمیں آج سننا زیادہ چاہیے، میرے خیال میں ان کو زیادہ موقع دینا چاہیے. آپ نے نا ان کو شروع میں ہی بتا دیا کہ ان کا رول ڈیفائن کر دیا آپ نے. دیکھیے کتنی ماشاءاللہ سمجھداری سے انہوں نے رول ڈیفائن کیا. اچھا آپ سب لوگ جو ان کی آواز سننا چاہ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی جس طرح سے کوئی بھی ڈالز اگر آپ دیکھیں بازار میں تو کچھ ڈالز ہوتی ہیں وہ صرف دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ڈالز جو ہیں وہ دے آر ٹاکنگ ڈالز. تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بولتی بھی ہیں یا نہیں. تو اوور ٹو یو مدیحہ. السلام علیکم، تھینک یو فار آنرنگ اینڈ انوائٹنگ می. بہت بہت شکریہ، اور اتنا لینتھی انٹروڈکشن ماشاءاللہ سے میرا ہوا، سو آئی ایم اوور ویلمڈ. بہت بہت شکریہ. اور جہاں تک یہ بولنے کی بات ہے کہ ایک جو بولتا ہے تو وہ اچھا لسنر ہونا چاہیے، تو جہاں تک ابھی 5-6 منٹ گزرے ہیں میرا خیال میں آئی واز جسٹ ویری کوائٹ، آئی واز لسننگ ٹو آل 3 آف یو. تو اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یس میرے میں اتنا اسٹیمنا ہے کہ میں سن لوں. اور ویسے بھی معاشرے کی، زندگی کی باتیں سن کے تھوڑی سی خاموشی تو آ ہی جاتی ہے طبیعت میں. تو اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ بہت اچھی بات ہے. اور یہ آپ نے جو بات کہی تھی انہوں نے بتا دیا. اچھا ہوتا یوں ہے کہ مس ہیرا چاہیں یا نہ چاہیں میں ہر پروگرام میں ایک سٹوری ضرور سناتا ہوں. That's very good. تو اگر اجازت ہو تو آپ کی اجازت سے میں ایک سٹوری. Would love to listen. لو سٹوری نہیں ہے. Would love to listen to your story. اچھا ٹھیک ہے، تو میں سٹوری آپ کو سناتا ہوں. جی ہاں یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم بنگال میں ہوا کرتے تھے.
اور بنگال میں ٹائیگرز بہت ہوتے ہیں. Right. اور وہاں سے ایک ٹائیگر نے سوچا کہ مجھے بنگال کے سندر بن کے جنگلوں میں نہیں رہنا ہے. Okay. اس ٹائیگرس تھی, وہ ٹائیگر ہی نہیں ہوتا, ٹائیگرسز بھی Tigresses, ہوتی. obviously. تو خواتین و حضرات, وہ ٹائیگرس جو ہے اس نے بڑی تگ و دو سے امریکہ کا ویزا لگوایا, امریکہ چلی گئی. مگر اس کو کیا معلوم تھا کہ وہاں پہ بڑے سنگ دل لوگ ہیں اور وہ اس کو ایک چڑیا گھر میں, کیج میں بند کر دیں گے. اس ٹائیگرس کا نام تھا موہنی. بڑا فیملیئر سا نام آپ کو لگ رہا ہوگا, جی. ہے نا؟ ایسا نام فلموں میں انڈین موویز میں, انڈین موویز especially, میں بھی ہاں. ہوتا ہے, مادھوری کا بھی ہے نا؟ ہاں جی, کہیں تھا ہاں مادھوری ڈکشت کا بھی ایک مووی, ایون 1 2 3 جو اس کا فیورٹ مطلب ایک ہٹ ہے, اس میں نام موہنی تھا. گانا یاد ہے آپ کو؟ ایک وہ میرے خیال میں سب کو ہی یاد ہے, وہ گنتی کا ہی ہے, وہ کیسے جو تھا؟ مرضی ذرا گاتا آپ جائے, بتائیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 جتنا چلتا سر جائے. میں ہے, سر کے علاوہ انہوں نے ایکسپریشن بھی ایسے ہی دیے جیسے کہ موہنی والے, رائٹ. تو وہ جو ٹائیگرس تھی خواتین و حضرات, موہنی, وہ جب پہنچی واشنگٹن ڈی سی, واشنگٹن ڈی سی دارالخلافہ ہے امریکہ کا, وہاں کے زو میں اس کو بند کر دیا گیا. چھوٹا سا کیج تھا, ایک بڑی جگہ نہیں تھی جہاں پہ اس کو رہنا پڑا, اور جگہ ہی اتنی تھی. اور موہنی بہت چھوٹی سی تھی اس وقت جب وہ وہاں پہ پہنچی, بڑی نہیں تھی. وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑی ہوتی گئی, اور مگر کیج جو تھا وہ زیادہ بڑا نہیں تھا, چھوٹا سا ایک سیل تھا, ایک چھوٹا سا کیج تھا. لوگوں کو ڈر بھی لگتا تھا کہ ٹائیگرس جو ہے وہ کسی کو کاٹ نہ لے. تو اس کیج میں وہ پلتی بڑھتی رہی اور بڑی ہو گئی, اور زیادہ موومنٹ اس کو کرنے کا موقع نہیں ملا. جنگل کی فضا تھی نہیں جس میں وہ پلی بڑی ہوتی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہر وقت اپنے کیج تک ہی محدود رہتی تھی. زو کے جو وارڈنز تھے, گیم وارڈنز تھے, ان کو خیال آیا کہ یہ کچھ زیادتی ہو رہی ہے, کچھ غلط ہو رہا ہے, یہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے, سب لوگوں کے لیے موقعوں کی جگہ ہے, یہ موقعوں کی سرزمین ہے, اور موہنی کے ساتھ کچھ ہم صحیح سلوک نہیں کر رہے. انہوں نے اس کے لیے کئی ایکڑ پر محیط ایک جگہ زو میں تفویض کی, اور وہاں پہ اس کو شفٹ کر دیا, اور اب بڑے خوش تھے. ان کا خیال تھا کہ اب اس کو بہت بڑی جگہ مل گئی ہے تو وہ خوب ادھر سے ادھر بھاگے گی, اور شکار بھی ہے, اور وہاں پہ سوئمنگ پول بھی تھا ایک, اور جنگل کا ماحول تھا, اور درخت لہلہا رہے تھے, اور جھاڑیاں تھیں, اور جس طرح ایک جنگل کا ماحول ہوتا ہے. انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو سندر بن کے جنگلات تھے جو چٹاگونگ کے بالکل قریب تھے, ایک ہوتا ہے نا کنگ کانگ اور ایک ہوتا ہے چٹاگونگ. چٹاگونگ کا تو پتا ہوگا آپ کو, بنگال میں, اور ڈھاکہ کا بھی پتا ہے. ڈھاکہ, جی. وہ ڈھاکہ کو ڈھاکہ کیوں کہتے ہیں یہ نہیں پتا, اگر خیر کیونکہ وہاں پہ کئی دفعہ ڈاکہ پڑ جاتا تھا تو اس لیے اس کو انہوں نے ڈھاکہ کہا, مگر پھر ڈاکہ ڈلنا بند ہو گیا, تو ابھی بھی اس کا نام ڈھاکہ ہی ہے. تو یہ تو زیادتی, مگر اصل بات یہ نہیں ہے, یہ تو میں نے ایسے مذاق کیا ہے. وہاں پہ ایک درخت ہوتا ہے جس کو ڈھاک کہتے ہیں, اچھا, اور ڈھاک جو ہوتے ہیں اس کے 3 پات ہوتے ہیں, ڈھاک کے 3 پات. جی جی. ویسے یہ بھی وجہ نہیں ہے. اب میں کیا ایکسپریشن دوں, وہ ڈزنٹ میٹر, آپ جیسے ایزی فیل کریں. نہیں, اب آپ کی سٹوری چینج ہوتی ہے نا, تو وہ اس لحاظ سے مجھے ایکسپریشن. ابھی آپ کی سٹوری بھی ہم سنیں گے. اچھا, نہیں ٹھیک ہے جی, میں آپ کو پھر گھما دوں گی. بالکل بالکل, آپ کیونکہ دیکھیے ہم جتنا بھی گھوم لیں جی, دنیا گول ہی ہے, دنیا گول ہے. جی بالکل, گھومنے اسی لیے تو گھمانے کا کہا. ہاں جی. تو ویسے بھی ہمیں سب کو گھومنے پھرنے کا شوق تو ہوتا ہی ہے. مسہرا کو گھومنے کا بہت شوق ہے. آپ نے وہ گانا تو سنا ہوگا, ذرا سا گھوم نارے نارے, کیا ہے یار, جب گھومے ہی کہتے ہیں. آپ نے سنا یہ گانا؟ جی میں نے بالکل سنا ہے. کون سا ہے گانا بتائیے. ذرا سا گھوم لوں میں, اٹس فرام اے مووی, انڈین مووی. Which one? نارے نارے نا, آگے آئی ڈونٹ ریمبر. ایسے وہ گھوم نہیں ہے, وہ جھوم ہے. اچھا, ایگزیکٹلی وہ جھوم ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ گھومنے, آپ نے ہمیں گھما دیا ہے. نہیں, میں نے نہیں گھمایا,
सकती है। देखिए बात क्योंकि घूमने की हो रही थी, फिरने की हो रही थी जी तो इसलिए वो कहती है। मगर मिस क्योंकि जो है एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जी और जहाँ पे एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी हैं और बहुत से लोग यहाँ पे जो आते हैं अल्कोहलिज्म का शिकार, जी। ड्रग्स का शिकार, वो जब इन चीज़ों के ऊपर हाई हो जाते हैं जी तो फिर वो घूमते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, झूमते झूमते सही, तो इनको याद रहे। इसीलिए यार अच्छा, मोहिनी की बात हो रही थी, आपने मेरा जो अटेंशन डाइवर्ट कर दी नाजरीन। मैं मोहिनी की कहानी आपको सुना रहा था। मोहिनी एक शेरनी का नाम था जो कि एक टाइग्रेस थी और वो वाशिंगटन डीसी पहुंच गई और वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में उसका छोटा सा केज था। कई साल वो पलती बढ़ती उसी केज में रही। फिर उसको एक कई एकड़ पर जो है मुहित जगह पे उसको मौका दिया गया कि वो जाए, शिकार करे, घूमे फिरे। बट दे वर सरप्राइज्ड मिस हिरा व्हाट हैपेंड एक्चुअली सुल्तान के और मिस मदीहा कि वो अपने उस एक दरख्त के नीचे बैठी रहती थी जी और ज़्यादा कहीं जाती आती नहीं थी, भागती दौड़ती नहीं थी। हैं उमैर साहब, ये आपने नोटिस किया? और अरसलान साहब, ज़्यादा उसकी इतनी जगह थी, स्प्रॉलिंग प्लेस, ह्यूज प्लेस, बट स्टिल इट वुड लिमिटेड हरसेल्फ टू दैट प्लेस और वो ज़्यादा आगे पीछे नहीं भागती थी। उन्होंने सोचा, हमारे साथ आज एक और भी मेहमान है प्रोग्राम में, आगे चल के हम आपसे उनकी भी मुलाकात कराएंगे। हाउस सर्जन है मेयो हॉस्पिटल, यहाँ पे बहुत ही मशहूर है और उसमें डॉक्टर दानिश तशरीफ़ लाए हैं हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब आपको हम खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, आपके आने का बहुत शुक्रिया। तो मैं बात कर रहा था मोहिनी शेरनी की। They researched, they were surprised, they were flabbergasted, they were absolutely bamboozled. Why this tigress is not going around and exploring और इतनी जगह है? तो वजह उसकी उनको ये पता चली मिस मदीहा कि जब एक अरसे तक हम अपनी लिमिटेशंस की कैद में महदूद होकर ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर जहाँ पे हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, मौके, एक बड़ी ज़िंदगी, बड़ी जगह मिलती है, तो अगर हम मुक़य्यद रहे होते हैं और ख़ास तौर पे अगर हम अपनी सोच में कहीं जगह महदूद अपने आप को कर लें तो फिर चाहे हमें मौका भी मिले तो हम उस मौके से फ़ायदा नहीं उठाते। ये कहानी उसी तरह की है जैसे एक दफ़ा हमारे दोस्त हाफिज़ उमैर साहब एक हाथी ले आए। हाथी पालने का बहुत शौक़ है इनको, उमैर भाई को। तो इन्होंने एक हाथी का बच्चा, थाईलैंड गए, शादी हुई है हाल ही में, तो वहाँ गए ये हनीमून, हनिया मुनिया मनाने गए। जी जी तो वहाँ पे हाथी लेकर आया। उसमें बोलने तो देना, आपने तो हंसी इतनी शुरू कर दी तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, अल्फाज जो है अटकने लग गए। ख्वातीन हज़रात, मैं यहाँ पे ब्रेक भी नहीं ले सकता और ये हंसा रही हैं मुझे, तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो हुआ ये कि ये वहाँ पे थाईलैंड में गए, बैंकॉक गए, वहाँ पे हनिया मुनिया बनाने। मैं सुना डिक्शनरी में एक अच्छा इजाफा है आपकी, ये जो आप बात कर रहे हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मेरी आवाज़ नहीं बंद करनी क्योंकि इस वक्त मास्टर कंट्रोल रूम में है और इन्हीं के हाथ में ऑडियो भी है, तो मुझे लगा कि मेरी ऑडियो बंद कर रहे हैं, तो ऐसी हरकत नहीं करनी है आपने। चले हम आगे नहीं चलते, ठीक है, यहाँ पे रोक लेते हैं बात। तो ख्वातीन हज़रात, हुआ ये कि जैसे मैंने आपको मोहिनी की बात बताई, इसी तरह ये वहाँ से एक हाथी का बच्चा ले आए। तो हाथी का बच्चा जो था वो अब घूमने फिरने के लिए जगह कम पड़ गई, तो इन्होंने क्या किया कि एक खूंटे से उसको बांध दिया और बड़े ज़ोर से खूंटा ज़ोर से मट्टी में दबा दिया उसको ताकि वो तोड़ ना सके, हिला ना सके। हाथी का बच्चा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था माशाल्लाह। तो उसने कोशिश की मगर उससे निकला नहीं, वो संगली या उसकी जो जंजीर थी वो तोड़ा नहीं सका, उसके पाँव में इन्होंने बांध दी थी। तो बड़ा हो गया, बड़ा होता चला गया और माशाल्लाह अब तो इनकी शादी को भी कई साल हो गए,
تو 30 سال گزر گئے. تو وہ پورا جوان ہاتھی بڑا بن گیا, مگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں, کیونکہ اس نے بچپن میں ایک ٹرائی کی تھی 2 4 5 10 دفعہ, ہے سلطان صاحب آپ کو یاد ہی ہوگا, تو وہ توڑوا نہیں سکا تھا زنجیر. تو وہ زنجیر بکف جو اس کے پاؤں سے بندھی تھی, اس نے کہا کہ یہ تو زنجیر ٹوٹتی نہیں, تو اس نے کوشش ہی نہیں کی. یہ جو زنجیریں ہیں جو ہم اپنے تخیل میں, اپنے ذہن میں, اپنے دماغ میں بسا لیتے ہیں اور پھر ان دروازوں کے اوپر دستک ہی نہیں دیتے جو ہمیں بند ملتے ہیں, جو ہمیں مقفل ملتے ہیں, جو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ لاکڈ ہیں, قفل لگا ہوا ہے. ہاں ویسے کچھ لوگ جو ہیں وہ اندر جھانک کے دیکھتے ہیں کی ہول میں سے, ہے نا جی سلطان بھائی. تو مگر یہ ہے کہ اکثر دروازے جو بند ہوتے ہیں پھر ہم ان کو نہ کبھی دستک دیتے ہیں نہ کبھی کھول کے دیکھو, آج ہو سکتا ہے وہ دروازہ کھلا ہو. تو یہ کہانی تھی موہنی کی, اور یہ کہانی تھی عمیر بھائی کی جو وہاں سے ایک ہاتھی کو لے آئے, اور یہ کہانی تھی سلطان بھائی کی جنہوں نے کی ہول جو ہوتا ہے اس میں سے اندر جھانک کے دیکھا. بری بات ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ہوٹل کا کمرہ تھا تو اپنی چابی اندر بھول گئے تھے, تو وہیں دیکھ رہے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی کمرے تھے ان میں کی ہولز بند کر دیے. مس مدیحہ, یہ کہانی ہم نے شیئر کی, آپ جی میں اس کہانی کے متعلق ایک ایکسکیوز می ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مجھے یہ سن کے یہ تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ فیکٹر لگا کہ جب آپ نے پہلی کہانی موہنی کی شروع کی جی تو اس میں آپ نے کہا کہ اس شیرنی کو شوق تھا امریکہ جانے کا. تو اس سے مجھے تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہوئی کہ یہ حص امریکہ کی انسانوں میں ہی نہیں, شکر ہے جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے کہ ان کو بھی ویزا چاہیے امریکہ کا, وہاں جانا چاہتے ہیں. اور پھر آپ نے سوئچ کیا ہاتھی کی کہانی پہ, تو اس پہ میں کہوں گی کہ 2 ڈفرینٹ ہیں. ویزا لے کے آیا تھا, وہ ویزا لے کر آیا تھا, لیکن اس نے, آپ نے کہا اس نے ٹرائی نہیں کیا نا, مطلب زنجیر. تو وہ ایک شروع میں کیا جب چھوٹا بچہ تھا, جی اتنا سا تھا نا, اس کی سونڈ بھی ابھی چھوٹی سی تھی, تب اس نے ٹرائی کیا تھا. جی تو بس میں یہی مجھے لگا کہ جب آپ کا جتنے بھی فیوریبل آپ کے ماحول آپ کو مل جائے, آپ کا جو ایک ٹائم اور ایک اسپرٹ جو ایک اسپیسیفک ٹائم تک رہتا ہے, اگر آپ اس کو برقرار رکھیں, یہ ود ان یور سیلف, یہ آپ کے اندر کی ہی چیز ہے کہ اگر آپ اس میں کہتے ہیں کہ اپنے ہی اندر ایک آگ جلائے رکھیں, سو یو ول کیپ آن گوئنگ, کنٹینیو رکھیں گے. اور جہاں پہ لگے گا کہ نو آئی کین ناٹ ڈو, وہ تو دیٹ وڈ بی دا ویری فرسٹ انیشیل تھنگ کہ آپ کو لگے گا آپ نے مطلب ایک ڈرا بیک اپنے آپ کو کر لیا وہاں سے, تو وہ آپ کا پہلا ہی فیلئر ہوگا. تو یہ ایگزامپلز اگر ہم انسانوں پر بھی کریں تو یہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں 110%. اور بیچارے جانوروں کا تو نام ہی یوز ہوتا ہے, ہم سارے جو اپنے اسباق ہیں وہ انسانوں تک ہی پہنچانا چاہتے ہیں, جانوروں کی وساطت سے. ہاں جی دیکھا جائے بچوں کو بھی ہم جو کہانیاں سناتے ہیں ان میں اکثر جانوروں کی ہم کریکٹرائزیشن کرتے ہیں, اور بچے جو ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا ایکویٹ کرتے ہیں. بالکل. کیوں ارسلان, آپ ابھی بھی جو کہانی پسند کرتے ہیں اور اپنے بھانجے بھانجیوں کو سناتے ہیں اس میں جانوروں کا ذکر ہوتا ہے اکثر. جی مس آپ بتائیے, آپ نے بھی کہانی سنی, شیر کی کہانی, شیرنی کی کہانی. آپ کہانیاں میرے ساتھ جب بھی پروگرام میں بیٹھتی ہیں, کوئی نہ کوئی کہانی کڑوی, کسیلی, ٹیبلٹ کی طرح. آپ تو آج تو آپ کا موڈ بھی اچھا ہے, آپ کی جو ہے دیرینہ دوست, بچپن کی دوست جو ہیں وہ شیز ہے. میں نے ابھی ان کا تعارف پورا نہیں کرایا, ابھی مزید کرا. آپ بتائیے کہانی کے متعلق بتائیے. سر انہوں نے کافی اچھے طریقے سے اس کو سم اپ کیا. میں سن رہی تھی تو مجھے وہ نائکی کا سلوگن یاد آ گیا, جسٹ ڈو اٹ. اگر اب دیکھا جائے تو یہی بات ہو رہی ہے اس میں کہ اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے, لائف لمٹ لیس ہو کے گزارنی چاہیے. جی یو شوڈ بی ایبل ٹو سی بیونڈ تھنگس. ٹھیک. کئی دفعہ جو سامنے چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے کافی کچھ ہوتا ہے. بہت اچھی بات. اینڈ واٹ وی ڈو از کہ ہم اپنی اس کو ویژن کو ٹنل ویژن بنا لیتے ہیں. وی جسٹ ہاں ایگزیکٹلی اسٹاپ کر دیتے ہیں. اچھا ٹنل ویژن کیا ہوتا ہے, ذرا یہ بھی بتا دیں. سر ٹنل ویژن سیلف ایکسپلینیٹری ٹرم ہے. مطلب آپ امیجن کریں کہ آپ ٹنل کے تھرو دیکھ رہے ہیں. ٹنل ایگزیکٹلی کیا ہوتی ہے؟ جو سرنگ, ایک سرنگ ہوتی ہے. تو جب آپ ایک ٹنل کے تھرو دیکھیں گے تو آپ کا جو ہورائزن ہے وہ ذرا لمیٹڈ ہوگا. اب یہ دیکھیں, یہ میں نے ہاتھوں سے ایک ٹنل بنائی ہے,
ٹھیک ہے نا, ایک ٹیلیسکوپ سی بنا لی ہے. اس میں مجھے صرف آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے اور حیرت انگیز طور پہ مس مدیحہ بالکل نظر نہیں آ رہی, حالانکہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں جی. تو یعنی کہ جو باقی چیزیں ہیں وہ مجھے نظر آنی بند ہو جاتی ہیں کیونکہ میں ایک ٹنل سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گیا مجھے, اب آپ مجھے نظر آ رہی ہیں کیونکہ پورا آپ نے اپنا واسٹ کر لیا, جتنا میں دیکھ سکتا ہوں پریفرل ویژن وغیرہ سب میں استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کالا موتیوں میں بھی ٹنل ویژن ہو جاتا ہے نا, اگرچہ وہ آپ کی شعبہ نہیں ہے, آپ کا سرجری کا شعبہ ہے, مگر یہ تو ایک کامن نالج ہے. میں نے کہا ڈاکٹر دانش, کیونکہ نام بھی دانش, علم و دانش کی موتی بھی, آپ سے بھی لیں گے. مس آپ بات کر رہے ہیں. جی سر, تو اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی آپ نے جس طرح اگزامپل دی آپ کو صرف میں نظر آ رہی تھی, تو میرے پیچھے کیا ہے, میرے رائٹ لیفٹ کیا ہے, وہ آپ کو نہیں نظر آ رہا, تو آپ پرسیو ہی نہیں کر سکیں گے نا چیزوں کو پورے طریقے سے, جب انفارمیشن ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ آپ نے, سلطان صاحب بھی ہمیشہ جو ہے نا کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو باتوں کی سلطان ہوتی ہے. یہ آپ کی محبت ہے, اور جو میں کبھی بات کرتا ہوں وہ آپ لوگوں سے ہی سیکھتا ہوں, آپ کے ساتھ. آج کل ایک گانا سنانے والے ہیں ہمیں, کافی عرصہ ہو گیا بیٹھتے وہ ہوئے, اس کا صرف آخری وہ سنا دیں آپ پلیز, تاکہ میں اس کو پتہ چل جائے کہ آپ پکے سمجھیں. وہ جو ہے نا, بات کریں مجھے مشکل کبھی ایسی, میں سناتا ہوں پہلے جو میں بات کر, جی میرے ذہن میں آئی تھی وہ کہہ لوں. جیسے میں سے ہیرا نے ابھی بات کی کہ لمٹ سے نکلنا چاہیے. انسان لمٹ سے کبھی کبھی کیوں نہیں نکلتا, وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کر کیا سکتا ہوں. جب آپ کی سوسائٹی میں آپ کے پیرنٹس آپ کو لمٹ کے اندر زیادہ تر کہتے ہیں رہو, جب آپ کو شروع میں ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے یا آپ نے ٹیچر بننا ہے, یا کبھی بھی کسی نے باپ نے بچے کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے بڑے ہو کے بیٹا لیڈر بننا ہے, کسی قوم کو آپ نے لیڈ کرنا ہے. تو جب آپ بچوں کو شروع میں ہی ان کے خواب اتنے چھوٹے ان کے نظر میں دکھا دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے جتنی محنت کرنی ہے آپ نے بننا ہی ہے, تو وہ اسی میں آ جاتا ہے. میں چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں سوچتا ہوں کہ میں نے یہاں سے شیخو پور پیدل جانا ہے, تو میں اتنی ہی محنت کروں گا, میں پہنچ بھی جاؤں گا, چاہے 1 دن لگے 2 دن لگے. اگر میرا ٹارگٹ لمبا ہوگا, اگر میں سوچوں گا کہ میں نے پیدل اسلام آباد یا کراچی جانا ہے, تو میں اسی حساب سے سٹرگل بھی کروں گا اور محنت بھی کروں گا, تو میں شیخو پور سے تو کم از کم زیادہ آگے نکل جاؤں گا. بہت خوب, بہت خوب. تو جب آپ کی لمٹس محدود ہوں گی تو آپ بڑے آدمی نہیں بن سکتے کسی بھی فیلڈ میں. اگر آپ کی لمٹس بہت لمٹ سے نکل کے آپ اونچا سوچتے ہیں, تو پھر آپ اونچے انسان بنتے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو جتنا مجھے پتہ ہے میں نے اس کو ایڈ کروں تھوڑا سا, جب آپ نے بات کی کہ پیرنٹس آپ کو بچپن سے ہی آپ کے دماغ میں یہ انکلکیٹ کر دیتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی دس اور دیٹ, تو اگر آپ واسٹ لیول پہ بات کریں تو ہماری جو سوسائٹی ہے, بیسکلی پاکستان کا نام لیں تو ہم بہت کانٹراڈکٹری ہیں, ہم بہت زیادہ تضاد کا شکار ہیں. ہمیں ناپسندیدگی ہے کہیں, سپوز آپ نام لے لیں امریکہ, ہمیں جی بڑی خلافت ہے, ہمیں یہ ہے, لیکن وی وڈ لو ڈالر, ہمیں ڈالر پسند ہے, ہم ارن وہی کرنا چاہیں گے, ہم جانا وہیں چاہیں گے. تو یہ جو آپ بچپن سے ہی کسی کو آپ ٹیگڈ کر دو کہ یو ہیو ٹو بی ڈاکٹر. اچھا, اب میں اگر آپ کو اپنے پرسنلی اپنے گھر کے حوالے سے اپنی براٹ اپ کے بارے میں بتاؤں ماشاءاللہ سے, تو ہم بچپن میں جیسے بڑے ہوئے ہیں, سو وی ہیڈ بین واچنگ انڈین موویز, ہالی ووڈ موویز. ہم نے نصیر الدین شاہ کو دیکھا ہے, شبانہ اعظمی کو دیکھا ہے, ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. اب میں جو بڑی ہوئی ہوں, میں نے ایک فیز گزارا ہے, میں نے ان کو دیکھ کے گزارا. اب ایک سٹیج پہ اگر میں خواہش ظاہر کروں, آپ نے ان کو دیکھا نصیر الدین شاہ اور کی موویز کو دیکھ کے بڑا ہوا, مطلب جی میں نے دیکھی ہے. اتنے بڑے بڑے لیجنڈز کو دیکھا, جی میں میرا ڈاکٹر اعجاز قریشی کو دیکھا, جی میں نے ضرور دیکھا. میں امید کرتی ہوں کہ میری اگلی جو آنے والی زندگی ہے وہ اس سے بھی زیادہ میچور اور زیادہ اچھی گزرے. اگلی زندگی میں تو مشکل سے ملیں گے, مگر چلیں اس زندگی میں. تو پھر ایک سٹیج پہ جب میرے ہی پیرنٹس, میرے ہی گھر والوں نے جب ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم دیا کہ یو لرن فرام دس, مطلب ایک اوپن ایک چیز دی, تو ایک سٹیج پہ جا کے اگر میں ان کو یہ آئیڈیا فلوٹ کروں کہ آئی وانٹ ٹو بی اے میڈیا پرسن, اور اف آئی لائک ٹو ایکٹ, اور اف آئی لائک ٹو سنگ, تو اگر مجھے پیچھے سے یا ادھر سے آواز آئی نو یہ بہت گندی بات, تو یہ کانٹرڈکشن ہو گیا کہ میں بڑی ہوئی ہوں ان چیزوں کو دیکھ کے. تو ایک نفسیاتی بات آ گئی, یہ تو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے. تو اب مجھے ان کو کیا کرنا چاہیے, اللہ سنانچل آپ کی اپنی, یہ آپ اپنے گھر سے لے کے چلتے ہو,
जहाँ तक मैं ये मानती हूँ घर से लेके चले हैं कि जिस तरह की ब्रॉट अप, जिस तरह के दिमाग में चीज़ें डाली गई हैं तो वो आउटकम उसका अल्टीमेटली आएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, इस पे ना आपको सुल्तान बहुत अच्छी कोई बात बता सकते हैं, वजह उसकी मैं बताता हूँ। हाँ जी। ये जो आपने बात कही है ना, सुल्तान के साथ भी मामला कुछ ऐसा है। अच्छा। बिकॉज सुल्तान जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो भी बड़ी एक यानी ऐसी जिस तरह होते हैं ना परंपरा और जो पुरानी रवायात हैं, बलोच हैं ये। अच्छा। और इनका ताल्लुक जो है एक गांव से है। Very good. और ये एक ऐसे शख्स हैं जिनके माशाल्लाह ज़मींदारी और ज़मीनें और भाई भी और ये सारा, मगर इन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया और ये लाहौर तशरीफ़ लाए। बगावत की ये खुद बताएंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ये बताएंगे कि बगावत की या उनके साथ मिलके चले। अच्छा। कैसे की। तो ये जो बात आपने कही ना कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है और ये तजाद है जी। इन्होंने कहा कि मैंने गाना गाना बिकॉज अल्लाह मियाँ ने इनको जब इनको एक बेस्ट अता की है एक चीज़। हाँ, तो इन्होंने कहा ही इज़ अ गिफ्टेड सिंगर और म्यूज़िक का इनको बहुत समझ बूझ है तर्ज बनाने की, और लिखते बहुत अच्छा है। यानी ये एक ही शख्स में गा भी सकते हैं, म्यूज़िक भी कंपोज कर लेते हैं, और मसलन कोई टॉपिक है जो इनको ज़हन में आए उस पर लिखते बड़ा अच्छा है। तो आपको भी तो ये प्रॉब्लम हुई घर की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, अपने दोस्त अहबाब बड़े उनके गांव की तरफ से? बहुत कुछ हुआ। मैं जैसे मिस भी बात कर रही थी कि जब मैं मैट्रिक में था तो अभी मैं वो लिमिट की बात आगे कंटिन्यू करूँगा। मैथ में बहुत कमज़ोर था। जो मेरे मैथ के टीचर थे मुझे कहते थे कि बहुत नालायक बच्चा है ये। पहचान लिया? हाँ जी, सिर्फ मैथ की हद तक जी। आगे पूरी बात सुने ना मेरी। मैं वही कह रहा हूँ, मैथ वाला टीचर कहता था कि सुल्तान जैसा निकम्मा स्टूडेंट मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरे मैट्रिक में 33 नंबर है मेरे 100 में से। वो भी नकल करके मैं पास हुआ। शुक्र है कि मैं जो है मैथ्स में जो है आप लोगों से कम नहीं था, मैं भी ऐसे ही था। अच्छा, मैथ में मैं नालायक समझा जाता था, इंग्लिश मेरी बेहतर थी, और उर्दू और जो जर्नल नॉलेज होता है, ये स्पीच करना, बज़्म अदब का मैं वहाँ पे लीडर था। तो वहाँ से मुझे कहते थे कि बहुत मतलब कामयाब तरीन स्टूडेंट है। अब अगर मुझे मैथ वाले टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं नालायक जी, लेकिन अगर मैं दूसरी साइड पे जाऊं तो मुझे वो कहते थे कि इस जैसे इसने मेरी वजह से स्कूल में छुट्टियां होती थी, क्योंकि मैं तहसील लेवल पे जाके पोजीशन लेता था। हाँ जी, को-करिकुलर एक्टिविटीज में छुट्टियां होती थी जी। तो इसी तरह घर वाले मुझे कहते थे कि आपने बड़ा होके सियासी असर रसूख था हमारा वहाँ पे, MNA मेरे रिश्तेदार होते हैं, तो वो कहते थे कि नौकरी आपने करनी है, लेकिन मैं कहता था कि मैंने आर्टिस्ट बनना है। मेरे भाइयों ने मेरी मुखालफत की, इवन के इतनी ऐसी घटिया बातें उन्होंने फैला दी कि ये फील्ड ऐसी, इसमें ये हो जाता है वो हो जाता है। लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मेरी वालिदा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हर लिहाज से। तो आज एक टाइम तो लगा, लेकिन आज मैं बड़े अलग शुक्र है कि कामयाबियाँ। तो आपकी अकॉम्प्लिशमेंट। अच्छा, ये बात आपकी भी बात का कुछ जवाब तो आया ना? बिल्कुल, जो बात आप कह रही थी। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे फ़र्क कितना सा आ गया कि जो मेरे घर वाले थे उन्होंने कभी मुझे यानी कि हमें इस तरह से कोई अच्छा, इनको घर वालों से प्रॉब्लम आई? हाँ, आपको बाहर वालों से प्रॉब्लम? मुझे अगर प्रॉब्लम आई, ये तो एक असूल है दुनिया का कि आप जितने ज़्यादा आप सोशलाइज्ड ज़्यादा करेंगे तो हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। आपकी तरफ आपके पास पत्थर, आप पे ओपिनियंस, आप पे झूठे इल्ज़ामात, इस तरह की चीज़ें आएंगी। क्यों? आप एक हुजरे में बंद इंसान नहीं हैं, आप ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, आप किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, आप मिलते ज़्यादा लोगों से हैं, सो इट्स समथिंग वेरी ऑब्वियस। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको वो करेंगे, मतलब आपको नापसंदीदगी की तरफ करेंगे। इवन आप इससे भी बड़े बड़े स्टेप्स उठा लेंगे या लामहला क्या करते रहेंगे, वो उनकी अपनी वो है। तो मुझे घर की तरफ से सपोर्ट ही थी। माशाल्लाह। हुजरे की बात आपने की, मुझे हुजरा शाह मुकीम याद आ गया। अच्छा, जगह है? हाँ जी। आप कहाँ पे पली बड़ी और कहाँ से आना जाना लगा रहा? बेसिकली आई हेल फ्रॉम द सिटी बहावलपुर। वहाँ पे हेल स्टॉर्म होता है? हाँ, बहुत गर्मी होती है। वहाँ गर्मी होती है। वहाँ पे क्या गर्मी? गर्मी बहुत होती है। जी, बहुत गर्मी होती है। और नवाबों का शहर से मशहूर है वो,
نواب تو چلے گئے لیکن اپنی نوابی وہ جو ایک فضا تھی وہ چھوڑ گئے. اس کی گرمی چھوڑ گئے, ایک فضا چھوڑ گئے, اور لوگوں کے جو طبیعتوں میں وہ جو ایک نواب پن ہے وہ تھوڑا سا چھوڑ گئے, اور جو کہ سم ٹائمز اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. اچھا, وہ وہاں پہ ابھی بھی جو وہ نواب تھے اور اتنے ماشاءاللہ مال و دولت تھی جو کہ برٹش چرا کے لے گئے کافی ساری, وہ یہی نا ان کی ایک آپ کہنے توجہ نہیں دیا. اور میں اگر آپ کو یہی بتاؤں کہ جب میں بہت چھوٹی ہوتی تھی تو میں اپنے پاپا کے ساتھ, میری سسٹر, ہم دونوں, میں اور ماریا, پاپا کے ساتھ ہم لوگ نور محل. نواب صاحب سے ملی کبھی؟ نواب صاحب کی ڈیتھ تو بہت ہی عرصہ پہلے, مطلب فور فادر ان سے بھی پہلے ہو گئی تھی. ان کے جو بچے, سوری دیکھیے معلومات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ تو پوچھ کے ہی ہوتا ہے. I'm sorry, میرا کم علمی جو ہے. نہیں کوئی بات, بالکل نہیں, آپ ضرور پوچھیے. تو بس میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ان کے محلات میں جب جایا کرتے, وزٹ کرتے تھے. واہ, نور محل ہے وہاں پہ. اور آپ بھی گئی؟ شی از بین ٹو بہاولپور, یہ ہمارے ساتھ ہم اکٹھے ہی ہوتے 2 سال اکٹھے. وہ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی جو ہے شہزادیاں ہیں اور اسی دور کی ہیں. ہمیں یہی ٹیگ کیا جاتا ہے, بہاولپور کے لوگوں کو اکثر یہ ٹیگ کیا جاتا ہے. تو وہ نور محل میں گھوم رہی ہیں اور وہ پیچھے سے آواز, آپ لوگ چل رہے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی پریاں, بچیاں, اور پیچھے آواز آ رہی ہے. نہیں, اگر آوازیں نہیں بھی آتی تھی تو ہم بڑے اس بات میں بہت آگے, ہم ہی نکال لیتے تھے آوازیں, ہے نا. تاکہ وہ تو لگتا ہوگا سین کریٹ ہو جائے. یہ جو ہے وہ شاید کہیں سے وہ روحیں آ گئی ہیں. جی بالکل بالکل. بلکہ اس نور محل کا ہی ایک آپ کو واقعہ بتاؤں کہ نواب صاحب نے بہت محبت میں اپنی بیگم کے لیے یہ نور محل بنوایا تھا. اچھا, یہ پرانا ان کا سارا ڈھکوسلا. اچھا, پھر دیکھیں کیا ہوا. لیکن نہیں, دیکھیں ایک لاجک بنتا ہے, اگر بات کی جائے لاجک بنتا ہے. کیونکہ وہ جب کوئین صاحبہ نے جب صبح ونڈو کھولی تو اس کو سامنے ہی اس کو دیکھا تو وہ سامنے گریو یارڈ تھا, ملوک شاہ گریو یارڈ. تو ان کو ابھی بھی ہے, وہ ابھی بھی ہے, اور میری مدر کی تدفین وہیں پر ہوئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت. اللہ آمین, اللہ آمین. تو انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا, ان کو تھوڑا سا وہ نوسٹیلجک ایٹماسفیئر فیل ہوا ہوگا. اچھا, جو نواب ہوتے ہیں وہ تو نواب ہوتے ہیں, جو نواب کی وائف ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نواب زادیاں. نہیں, وہ تو بیٹی ہوگی نا نواب. نواب زادی ہی کہتے ہیں. چلے, تو وہاں سے انہوں نے پھر وہ بیگم صاحبہ. بیگم تو پھر ہر کسی کی آج کل صاحبہ ہے. وہ تو ظاہر ہے, وہ تو بس پھر وہ تو اس سے تو تھوڑا لیول اوپر جائے نا, جیسے سلطان, مطلب تھوڑا لیول اوپر ہونا چاہیے نا. ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ہم کہہ دیتے ہیں نوابنی. چلے کہہ لیجئے, کہنے میں کیا چاہتا ہے, مگر کچھ جم نہیں رہا تھا بھائی, میں سوچتا ہوں آپ بات میں وہی بتا رہی تھی کہ وہ کوئین کو وہ ویو اچھا نہیں لگا, وہ دکھی ہو گئیں, تو انہوں نے اپنا پھر آئیڈیا فلوٹ کر دیا کہ میں نے یہاں پہ نہیں رہنا. ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہوں گے, دکھی ہو گئی ہوں گی, کچھ ماضی میں چلی گئی ہوں گی. کوئین تھی مجھے بھی اب اللہ جانے فلیش بیک میں چلی گئی ہوں گی, مگر ہم نے گزر چکی ہیں بڑی, تو ان کے متعلق تو یہ ایک اور سننے کو مطلب ملتا ہے کہ نور محل کا یہ چیز ہے. اور آپ وہاں کبھی وزٹ کریں تو پھر کیا کیا انہوں نے, کیا کیا؟ چھوڑ دیا اس جگہ کو, چھوڑ دیا. اور یہاں پہ تو آج کل لوگ کوٹھیوں کے لیے, اور یہ انہوں نے محل ہی چھوڑ دیا. وہ نور محل چھوڑ دیا انہوں نے. جی, اور جہاں تک پھر میں آپ کو بیگم کے کہنے پہ. جی بالکل. تو آپ ان کو اب آپ اور لفظ نہ کہیے گا. غلط کیا, بہت غلط کیا. لیکن ایک محل نہیں نا, 7 پیلیسز ہیں. اچھا, پھر وہاں سے نکل کے comprised of 7 palaces. جی. اچھا, میں یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے مجھے معلوم نہیں ہے, مگر یہ جو ملکہ برطانیہ ہے, جی, کوئین الزبتھ, جی, ان کا بھی ایک محل ہے. جی, ونڈسر کاسل ہے ایک تو, اور ایک بکنگم پیلس. اب وہاں پہ یہ بڑا تاج واج لگا کے بیٹھی ہوتی ہے. جی. اس تاج کوہ نور, اس میں جو کوہ نور ہے, that was being gifted by, دیکھ سن لیجئے آپ سب لوگ سن لیجئے, یاد رکھیے یہ چوری کی انہوں نے. that was gifted by, what I have heard. گفٹ کر دیا. یہاں پہ بندوق رکھی ہو, یہاں پہ کن پٹی کے اوپر ایک لمبی سی بندوق ہو, ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ موجود ہو, پیسے ہمارے پاس موجود نہ ہو, کھانے کے لالے نواب صاحب کو پڑے ہوں. ایک زمانہ تھا نواب صاحب بہاولپور کے, ان کی اپنی کرنسی تھی. جی, یہ بہاولپور کی اپنی کرنسی تھی, ان کے اپنے نوٹ ہوا کرتے تھے, لمبے نوٹ. ہاں, اور وہ جو ایک کار کا بھی تو ایک واقعہ ہے نا, رولز رائس. ہاں جی, اس کا بھی تو ہے کہ اس پہ گھمنڈ, اگر انگلینڈ کے مطلب اس میں ایک چیز گھمنڈ آ گیا تھا, تو نواب صاحب نے کیا کیا تھا, اس پہ جھاڑو لگوا دیے تھے اور اس کو چلوا دیا تھا شہر میں, تاکہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے اور صاف تھا. اور اس کے پکس لی گئی تھیں.
تو یہ ایک چونکہ وہ ایک نواب بھی تھے, پھر ایک نواب وانا ایک انداز بھی تھا. اب مجھے یہ نہیں معلوم وہ کون سی ایگزیکٹلی ڈائناسٹی کے کس پیڑھی میں آ کے وہ ایک سسٹم ایسا ہوا کہ سب کچھ ہل گیا اور وہ ویسا مینٹین نہ رہا. دیکھیے معذرت کے ساتھ, وہ تو مغلیہ جو سلطنت تھی 300 سے زیادہ سال جو ہے وہ مغلیہ سلطنت رہی, مگر اس کا بھی یہی حال کیا. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی یہاں پہ آئے اور انہوں نے وہ پتہ نہیں کس کا بیٹا یا بیٹی بیمار تھی, کون سا تھا عمیر, وہ کن کی بیٹی بیمار تھی, تو ایسٹ انڈیا کے نا ایک ماشاءاللہ بہت ان کی ملاقات تھی وہاں. تو مغل ہے نا اس لیے پوچھا میں نے, آپ کو تو پتہ ہی ہے شجرہ نسب ملتا ہے ماشاءاللہ. تو وہ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ کھا گئی نا نظر, اور وہ مغلیہ جو سلطنت تھی اس کا وہ آ گیا, کیا آ گیا, زوال, زوال آ گیا. تو یہاں پہ پھر نظام جو دکن کے تھے ان سے تو ملاقات ہوگی, اور جو نظام حیدرآباد کے تھے بڑے بڑے نظام تھے, اور کیا کیا ان کے نظام تھے دانش صاحب. ایک ڈاکٹر دانش اے آر بھائی پہ بھی آتے ہیں, یہ وہ نہیں ہیں, یہ ینگسٹر والے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, تھوڑی سی پرابلم ہے, سائیکالوجسٹ کے پاس میں جاتا ہوں, اٹینشن میری ذرا ادھر ادھر ہو جاتی ہے, ایک جگہ پہ اٹینشن رکھنا مجھے, مگر میں واپس آ جاتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے. یہ وہی شہر کی ہم بات کر رہے تھے, شہر کی بات کر رہے تھے, لوگوں کا جو اندر مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے شہر کی بھی بات ہے. یہ مجھے بہت اچھا, وہ بہت لیزی ہیں, بہاولپور کے لوگ بہت لیزی. میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گی. ابھی لاہور میں ہی نا میرے سسٹر نے بوتیک ایک اوپن کی ہے, تو ماشاءاللہ سے اب ہم نے اپنی سسٹر کے وہ نہیں, یہ تو سسٹر خود آپ نے کیا ہے. نہیں, ویری نائس ڈریس ماشاءاللہ, بہت شکریہ, تھینک یو. کہہ دیتی ہیں آپ, ذرا مشہوری ہو جاتی. نہیں, لیکن کیا پتا جو اس کے بنانے والے ہوں وہ بھی کبھی دیکھ لیں اور مجھے کلیم کریں. سچی ایگزیکٹلی کہ جو ان کی سسٹر کا برانڈ وہ سے بہتر ہو سکتا ہے. واہ, پازیٹیوٹی, وہ آپ کیوں کہیں کہ میں وہ پہن کے. ویری نائس, گڈ اسٹریٹجی. تو پھر ایسا ہے کہ اب یہاں پہ ہمیں ٹیلرز کی ضرورت پڑی, تو میں نے اور ماریا نے سوچا کہ کیوں نہ بہاولپور سے ہی کال کر لی جائے, کیونکہ وہاں پہ غریب غربا ہیں اور آئیں گے, چلو ان کو دا گڈ اکاموڈیشن اور ہاں جی ان کے اچھے ویجز اینڈ ایوری تھنگ وڈ بی پرووائڈیڈ. اب ہم نے دونوں نے جی ادھر, اب آپ وین یو گیٹ ٹو لسن دس تھنگ کہ آپ کو ساری اٹریکشنز ہم دے رہے ہیں, ایک غریب عورت اور جو بھی, اب وہ سب سن کے بہت انچینٹ ہو رہی ہے واقعی, یہ بھی, اور اینڈ میں یو گیٹ ٹو لسن بی میں سم سا اپنے شہر ٹھیک ہے. کس طرح کیا کہا انہوں نے, بی راسا والا سا آسا گھر چاسا بہاولپور, یعنی the thing was this, like me and Maria was like this کہ it's اتنی لیزی کہ اتنا اچھا اس کو پیکج ترقی. تو اب بہاولپوریوں کا کیا ہے کہ ولسوں اپنے ہی شہر سوری کریکٹ جو آپ صحیح پکڑ لیں, قتل کریں دائی. ہاں, وہ مطلب یہ دیکھیں کہ سب کچھ 1 گھنٹے کی بات سن کے اینڈ میں ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ ہم واپس دن میں کام کر کے ہم پلٹیں گے اپنے ہی شہر میں. سو اٹس لائک کیا, اب یہ تو ایک لیزینس کی انتہا ہو چکی ہے. اچھا, اس میں مس پھر کیونکہ یہ پازیٹیو, ان کی وائبز جو ہیں پازیٹیو مجھ تک آتی ہیں, یہ اپنے وطن سے, اپنی جگہ سے محبت بھی ہے, چاہت بھی ہے, اور یہ بھی ایک ہے جذبہ. تو دیکھیں سر, اب میں نے بھی تو ایک محبت کا ہی جسچر دیا بائی کالنگ دا پیپل فرام دا سٹی. اب ایک زمین سے محبت ہونا تو سینس نہیں رکھتا. What is this? I love my land. What is this? Do you love the land or the دیواریں؟ کیا? You have to love the people, the masses of that particular area. So کسی کے بارے میں بھلا سوچنا, کسی کو آگے لے کے جانا, چاہے وہ میرے ہی لوگ ہیں, میرے دوست کے جاننے والے کسی کے ہیں. So it was kind of a loving thing, giving respect اور ان کو آگے لے کے چلنا. لیکن بس پھر وہ ایک چیز آ جاتی ہے نا, میں نے آپ کو جیسے کہا فضا میں لیزینس ہے, تھوڑا سا ہے. تو پھر مس آپ نے کیا کیا, آپ وہاں سے چھوڑ آئی؟ نہیں بالکل نہیں, ایسا قطعاً نہیں ہے کہ میں بالکل جی اس طرح سے لگوں. میں خود کہتی ہوں کہ میرا مسکن, میرا شہر مجھے آج بھی لگاؤ ایک اٹریکشن بیک ٹو دا سٹی ہوتی ہے مجھے اپنے ہی شہر میں بہاولپور. اور میں وہاں پہ جب جاؤں تو میں بہت ریلیکسڈ ذہنی طور پہ, وہ ایک میرا ایک ریسٹنگ, ایک میرا جو شہر ہے, مطلب میں بہت ریلیکسڈ ہوتی ہوں. ایک سکون ہوتا ہے, ایک سیوک سینس ہے کہ وہ میرا سٹی ہے, اینڈ موسٹ آف دا پیپل نو یو. آپ کو بہاولپور کی سب سے اچھی 2-3 باتیں کیا لگتی ہیں؟
بہاولپور کی جو مجھے بہت اچھی بات یہ لگتی ہے کہ جو فیملیز اوور دیئر دے آر ویری انٹر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. دس از سم تھنگ ویری مارولس. اسٹرانگ ہیں ریلیشن شپس میں, ہاں جی, بہت بہت ان کی یہ چیز مجھے بہت پسند ہے. اور وہ اون کرتے ہیں, اور اٹس اے پیسفل سٹی, یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. الحمدللہ سکون ہے. پیس زندگی کی ذرا سلو ہے. بڑی حیرت اس بات پہ ہوتی ہے جب لوگوں نے ترقی کا, چاند ان کا جب وہاں پہ نکلتا ہے جی, تو ذرا سا قریب ہوتا ہے, زیادہ اس میں چاندنی ہوتی ہے. ڈیو ٹو یو ٹاکنگ اباؤٹ ڈیو ٹو ڈیزرٹ کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں تھوڑا سا. میں گیا نہیں کبھی بہاولپور. چاند نہیں, اب وہ تو ایک نارملی جگہ, کبھی آپ آئیں گے تو چاند کا کیا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے لاہور میں چاند نکلتا ہاں ہے, جی, یا کچھ فرق ہوتا ہے؟ نہیں, سم ٹائمز ریڈ ہوتا ہے, تھوڑا سا ریڈ ہوتا ہے. تو یہی میں بتا رہی تھی کہ شہر کی ظاہر ہے یہ چیزیں ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا رہی تھی, ہمارے شہر کے لوگوں کی جو ایک مینٹیلٹی ہے وہ شہر کی ترقی کو میجر کرتے ہیں. وہاں کتنی برانڈز کھل گئی ہیں, وہاں پہ کتنے ریسٹورینٹس کھل گئے ہیں, وہاں پہ ترقی کا ایک آپ کا ایک سلوگن ہے, یہاں پہ میک ڈونلڈس ہے, یہاں پہ KFC ہے, مطلب یہ ایک ججمنٹ یوں کرتے ہیں. تو جو کہ یہ مینٹیلٹیز تھوڑی ادھر سے نکلنا پڑے گا. وہاں کی خواتین میں بڑے پرابلمز میں نے اکثر فیل کیے ہیں. یعنی تھپڑ کھا لیں گی, گھس جائیں گی سیلوں کے اندر, مار کھا کے عزت, مطلب ایک دس از ناٹ یور پریسٹیج کہ آپ 100 تھپڑ کھا کے جی برانڈ کا ایک سیل کا جوڑا اٹھا کے آ رہی ہیں. اس میں اندر کی مطلب ایک مطلب مجھے وہاں کی دو کہ اٹ پریویلز ان ایوری سٹی ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے شہر میں بہاولپور میں یہ چیزیں بڑی ہیں. حسد, یہ ہاں, اس کو میں بہت, اس کی ایک وجہ ہے سر, ہمارے لوکل ایریاز میں اس کو بھی لوکل ہی گنا جاتا ہے. جی جی, ہم جو جیسے میں ہوں, جیسے یہ پڑھ لکھ کے ماشاءاللہ لاہور آ گئی, جب ہم لوگ پڑھ لکھ کے کسی بڑے شہر میں چلے جاتے ہیں, اپنے شہر کو چھوڑ دیتے ہیں, تو جتنے بھی لوگ دیکھے میں نے لوکل ایریا سے تھوڑا سا ترقی کرتے ہیں, وہ شہر چھوڑ دیتے ہیں, اپنا شہر چھوڑ دیتے ہیں, تو پیچھے رہ جاتے ہیں وہی لوگ جو احساس کمتری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کی سوچ اتنی ہوتی ہے لمٹ میں. تو ہم میں سے کسی نہ کسی کو تو کم از کم ٹائم دے کے وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم وہاں پہ رہیں گے, کام کریں گے, ان کو کہیں گے کہ جن کو آپ برانڈ سمجھتے ہیں وہ آپ جیسے ہی ہوتے ہیں, جن لوگوں کو آپ دیکھ کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ آپ جیسے ہی ہوتے ہیں, جن جو بڑی شاپس ہوتی ہیں وہ لاہور میں وہ ہم جیسے لوگ ہیں وہاں پہ. تو ان کو تھوڑا سا اعتماد کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگ پڑھ لے کے اس جگہ کو چھوڑتے رہیں گے اور اس کے بعد ہم کہتے رہیں گے کہ وہاں کے لوگوں کی یہ تھوڑی سی ذہنیت ہے, تو پھر کسی نہ کسی کو تو وہاں رہنا ہے نا. دیکھیے, رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک رہ جانا, جم جانا, ٹھیک ہے. اب آئی ہوں میں, جانا ہے, آنا ہے, تو ایک لرننگ کا پروسیس, تو آپ نے کچھ بھی لے کے کہیں جانا ہو, کوئی آئیڈیا لے کے جانا ہو, تو آپ ٹریول کرتے ہو. اگر آپ نے یہی ایگزامپل لینی ہے, ڈریگ کرنی ہے, یو کین ڈریگ دا ایگزامپل فرام آور اون ریلیجن, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جب ٹریول کرتے تھے اپنے میسج کو کرنے کے لیے, تو آپ ایک جگہ اسٹیگننٹ ہو جائیں گے, تو آپ اس جگہ کو رہ کر, اب کسی کو جب کہتے ہیں کچھ کاوش کرنی ہے, کہیں آپ نے پروگرس کرنی ہے, سو یو ریئلی ہیو ٹو موو, ٹھیک ہے. موو, اٹس ناٹ لائک دیٹ اپنے دماغ کے نیورونس ان کو بھی آپ نے موومنٹ میں لانا ہے, اپنی باڈی کو بھی لانا ہے. تو آپ obviously اسی طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. مائی سسٹر شی ریزائڈس ان بہاولپور. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ وہ یہاں آ گئی ہیں, شی از ماشاء اللہ لیکچرر ان ڈگری کالج, تو وہ تو وہی ہیں. ایک چیز ہے کہ شہر کے بارے میں انٹروڈکشن دوں, تو اس میں ایک جو سر نے مجھ سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب نے, کہ وہاں کے لوگ کچھ اچھی باتیں, تو میں وہاں کی جو خواتین ہیں ان کو ذرا گروم دیکھنا چاہتی ہوں. میں بڑی ڈپریسڈ ہوتی ہوں, میری بڑی ایک ذہنی طور پہ ایک مطلب میں بڑی کھچی ہوئی رہتی ہوں, کیونکہ سوشل سرکل آپ کا چاہے جتنا بھی ہو, لیکن جو آپ کے کنیکٹڈ لوگ ہوں گے وہ چند ہوں گے ذہنی طور پہ, جن کی یہ بتائیے کہ بارش ہوتی ہے وہاں؟ جی, شاذ و نادر ہو جاتی ہے. تو بارش جب بھی ہوتی ہے زمین سوکھی ہوتی ہے, اس سے پہلے کافی سوکھی ہوتی ہے, مگر ایک قطرہ گرتا ہے, 2 قطرے گرتے ہیں, پھر کافی سارے قطرے, پھر سوندھی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے. وہ ایک چیریشنگ سما ہوتا ہے بہاولپور میں, بڑے اسٹیٹسز لگ رہے ہوتے ہیں بہاولپور میں بارش. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ آپ بھی تو بہاولپور سے ہیں نا, جی, اور جس طرح سے قطرہ پانی کا پہلا بھی ہوتا ہے, بادل برستے ہیں, اس طرح آپ وہاں سے یہاں پہ ہمارے ساتھ اتنی پیاری, اتنی اچھی, اتنی انلائٹننگ, اتنی روشن خیال آپ باتیں کر رہی ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی بہت سی لڑکیاں بہت بہاولپور
मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, Exactly. बहावलपुर की यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी है, इवन फ्रॉम सादिक पब्लिक स्कूल मेनी ऑफ द फेमस पीपल लाइक पॉलिटिशियंस, हम आप हमारे क्रिकेटर्स वहाँ से पढ़कर आए हैं, तो वो चीज़ है। मैं जिस पे पॉइंट आउट कर रही हूँ, जो मेरा एक वो है कि जिस तरह से मतलब आपकी जो फिजिकल बीमारियां हैं वो जिस्म को ख़राब करती हैं, इसी तरह जो एक नफ्सियात में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, वो आप नोटिस करें ना करें, आपके फैमिली वैल्यूज़, फैमिली सर्कल्स, आपके फैमिली बॉन्डिंग और आपके सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। और उसमें आजकल जो मैं चाहूँगी जो ख़वातीन का रोल है वो ज़रा एक बहुत अहम है और मैं ये चाहती हूँ कि एक मियाना रवि वाला होना चाहिए। अब मेरी बात को, सख्ती नहीं होनी चाहिए, हाँ, घुटा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये जो आप अजारादारी और एक जो आप एक बन जाते हो, एक मैं उस चीज़ के इसलिए थोड़ी सी वो हूँ कि कब हमने लफ्ज़ एक यूज़ किया, पता नहीं प्रोग्राम में किया या प्रोग्राम से पहले आपसे बात हो रही थी, एक लफ्ज़ है बगावत का। बगावत जी, जब किसी के ऊपर कोई चीज़ आप ठोस देते हैं, इन्फोर्स कर देते हैं, तो वो उससे तंग पड़ जाता है जी, और फिर वो कहता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी जगह अच्छी भी होती है, मगर वो फिर उनको एक दफ़ा से, जैसे सख्त में बात कह दूँ, कई दफ़ा अल्फाज सही नहीं मिल रहे होते, तो जैसे मुर्दा कफन फाड़ के बाहर निकल जी, 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 उस तरह से। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो बात आप जिसकी तरफ निशानदेही कर रही हैं, मुझे ये लगता है कि पोटेंशियल वहाँ बहुत है, क्योंकि उनकी बहुत सारी रवायात हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने ब्रांड्स का नाम लिया, अब लस्सी जो है जी, ये हमारा पाकिस्तान का और ये हमारे पाक व हिंद का एक लोकल ब्रांड है, और जो गर्मी बढ़ती है जी, मगर इसको प्रमोट किया जाए, हाँ जी, तो फिर शायद कोलास के पीछे हम ना भागें। अगर हम लीमू पानी की बात करें, अगर हम जो है लाहौर की सड़कों पे गर्मियों में सफर कर सत्तू जो है शक्कर और सत्तू है जी, आजकल तो वो मौसम शुरू हो गया, तो बात मिस ये है कि हमारी मट्टी में, हमारे लोगों में, हमारी जो रवायात हैं उनमें वो सब कुछ है, और जो बातें आप पॉइंट आउट करें वो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर हमें ये जो एक इंटरफेस है, ये जो तब्दीली आ रही है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये जो तब्दीली है, इसमें मैं मिस हिरा की जो है मदद ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि हम कई दफ़ा हालात बदलने के लिए मिस हिरा हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। मेरा ये मानना है कि जब हम सेल्फ को रिजेक्ट कर देते हैं, वी आर व्हाट वी आर, टू एक्सेप्ट हु वी आर, दैट empowers us, that liberates us, that emancipates us. To accept who we are, that liberates us and empowers us. मगर जब हम खुद से लड़ते रहें, अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट ना करें, और एक टर्मिनोलॉजी होती है एम्बिवेलेंस, ये बताएंगे आप क्या होती है? एम्बिवेलेंट होना से पहले मैं आपकी पिछली बात पे थोड़ी नहीं, पहले ये बता दीजिएगा एम्बिवेलेंस वाली बात, ताकि फिर आप आगे चलें। एम्बिवेलेंस यानी एक ही शख्स दो कश्तियों का सवार हो जाए, दो रास्तों पे चल पड़े, उसको लगे जहन में एक कशमकश, कॉन्ट्रडिक्शन, इधर के इधर। तो ये जो एक चीज़ है, इससे अगर हम निकल के, अब आप वो बात करें, फिर हम आगे बात को लेके चलें। आज हम ओवर पेशेंट्स के साथ मैं ये बात कर रही थी कि हम बात कर रहे थे रिलैप्स प्रिवेंशन प्लानिंग पे, तो मैं उनसे कही थी कि इसका एक स्टेप ये है कि आपने यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जिनकी वजह से आप रिलैप्स करते हैं, और फिर रिलैप्स क्या होता है? इससे रिलैप्स यानी कि आपको कोई बीमारी, जैसे एडिक्शन इज़ अ डिजीज़, तो आप ट्रीटमेंट करवाते हैं और आप दोबारा से एडिक्टिव यूज़ की तरफ आ जाते हैं, या आपका जो एडिक्शन बेस्ड लाइफस्टाइल है वो कुछ देर के लिए सोब्राइटी बेस्ड हो जाता है, बट आप दोबारा से चले जाते हैं अपने एडिक्शन वाले पैटर्न्स पे, तो वो रिलैप्स होता है। ठीक है, तो अब हम बात ये कर रहे थे कि मैं उनको ये बोल रही थी कि एक चीज़ तो ये कि आप समझ लें कि ये डिजीज़ कॉन्सेप्ट में चीज़ आती है कि एडिक्शन जो है वो मैनेजेबल है, क्योरेबल डिजीज़ नहीं है। एक बात ये हो गई, और दूसरी ये भी हो गई कि यू हैव टू एक्सेप्ट के रिलैप्स इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस।
سو اف یو ریلیپس تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیے بڑی پیاری بات آپ نے کی ہمارے ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں کہ اکثر مریض جو آتے ہیں بیماری میں جن کو نشے کی بیماری ہوتی ہے وہ یہاں پہ علاج کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں سدا ہمیشہ کے لیے کیور ہو گیا ہوں, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ پھسل جائیں اور ان سے دوبارہ نشہ ہو جائے تو وہ بہت زیادہ اس کے لیے گلٹی ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ہم ڈاکٹرز کو بھی سمجھتے ہیں کہ ان علاج صحیح نہیں ہوا, پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں. مگر یہ آپ نے ان کو بتایا کہ ہم جب ایک راستے پہ چلتے ہیں تو جب تک منزل پہ نہیں پہنچ جاتے اس میں کئی دفعہ a bend in the road is not the end of the road. ٹھیک ہے. اور ایک آپ نے بات کو جیسے سٹارٹ کیا تھا اس میں آپ نے کہا کہ انسان جہاد کرنے لگتا ہے اپنے, میں نے کہا تو نہیں مگر مان مطلب لیتا ایک اپنے ناخوش رہنا یا اپنے ہی پرسنالٹی اپنی ہی اسکن میں ایک اس کو انسیٹسفیکٹری لگتا ہے تھوڑا سا. تو اگر ہم اس کو ایکسٹینڈیڈ وے میں سوچیں تو کیا وہ کسی کو اور کو دیکھ کر اس کے اندر ایک جہاد شروع ہوتی ہے, either I am not better than that person, یا میں مطلب اپنے ہی اسکن کے اندر سیٹسفیکٹری نہ ہونا, وہ اوریجنیٹ آئیڈیا کب ہوتا ہے؟ when you see somebody جس کو آپ دیکھو اور آپ اس کو ایک آپ چاہو کہ میں ایسا رہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اسپیشلی اگر میں خواتین پہ ایمفسائز کروں, جن کو ڈیفائنڈ نہیں ہے لیکن ڈپریشن کی ان کو ڈیزیز ہے, وہ کوئی ڈائگنوزڈ یا کہیں اس طرح ہے نہیں. وہ کیوں کہ وہ کسی کو دیکھیں گی تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہوگی یا اتنا وہ حوصلہ نہیں ہوگا کہ جا کے تھوڑے سے پریزنگ ورڈز کہہ دیں. اچھا اب 4th day 5th day وہ آپ کو فالو کر رہی ہوں گی, بٹ دے وڈ ٹیگ اٹ, یہ تو اسٹائل ہی ہمارا ہے. مطلب یہ ایک بیماریاں ہیں. اب آپ, میں نے تو ایسے بھی انفیکٹ آبزرو کیا کہ دیر آر سرٹن پیپل جو کسی کی اچھائی ہو رہی ہو, جیسے کہ اب سلطان صاحب کی اگر میں کروں تو گاڈ فاربٹ کوئی اور صاحب بیٹھے ہوں تو کچھ خواتین دے اسٹارٹ جرکنگ دیئر لیگس, ہاں لائک دس, اپنے اس پہ تھپڑ مارنے لگ جائیں گی یوں, یا پھر وہاں سے اٹھ کے چلی جائیں گی. ایک یہ جسچر ہے کہ ہم پہ افیکٹ ہو رہی ہے تمہاری تعریف, ایک نفسیاتی. وہ انسیکیور رہیں گے کہ یہ اس طرح سے ہے. تو پھر اگر اس پرٹیکولر پرسن یا اس مطلب ایک مطلب کلسٹر آف پیپل کو آپ غور کریں تو وہ ڈپریشن کی مریض, ان کی جو مرض ہے وہ ان کی فیملی میں رن کر رہا ہوتا ہے. اور وہ حسد کی جو آپ بات کر رہی تھی, یہ چیز یہی دیکھیں, یہ ایک مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ حسد کا ہی پہلو ہے. لائک اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں یا میں ان کو دیکھا کہ مجھے آپ کی آواز یہ ایک اچھی لگی اور میں چپ کر کے, جیسے وہ سرائکی میں ہم کہتے ہیں گھوٹ مار کے بیٹھ جاؤں, گھوٹ مار کے, اٹس اے ٹرم, گھوٹ مار مینس کہ میں کچھ مطلب میں ایکسپریس نہ کروں, بولیں منہ ود پھٹ, ہاں ایگزیکٹلی, یعنی میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں اور میں فیل کیے جاؤں یا پھر اس طرح سے. تو یہ میری میں ایک بیماری ہوگی جو مجھے پتہ ہونی چاہیے کہ میرے میں یہ ڈیزیز ہے کہ میں نہیں تعریف کر رہی. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو پرسن نیکسٹ جو ٹھہرا ہے جس کو ہم آبزرو کریں وہ آپ سے بہت بڑا آبزرور ہو, وہ آبزرو کر رہا ہو. اور کئی لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے, دو انڈر ایسٹیمیشن از اے اسٹرانگ ورڈ. تو آپ ایک مطلب ہم بہت سارے لوگوں کو مطلب ڈی ویلیو اپنی ہی آبزرویشن میں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ کہاں تک کتنے پہنچے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی نظر میں ان کو گرا رہے ہوتے ہیں. ہاں, اور کئی دفعہ ہم خود اپنی ہی نظر میں وہ ایک اور, ہاں جی وہ بات سے بات ہے, وہ تو ایک بات کا ایک دوسرا ایک وہ نکل رہا ہے. یہ والی وہ بات نہیں تھی جو آپ کہہ رہی تھی. نہیں, او آئی ایم سوری, میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں. آپ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں جی, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو اس طرح کی مطلب ہیبٹس جن کی ریویل ہو جاتی ہیں تو اٹس سم تھنگ ویری آبویس کہ دیر آر سرٹن پیپل جو کہ بہت اچھے آبزرور ہوتے ہیں, وہ سب کچھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اب ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا ہوتا ہے, ہماری فیملی سسٹمز, ہماری ایک چیز ہمیں اچھی نہیں لگے گی تو ہم کسی ایک گھر کے ایک فرد کو شکایت کریں گے یا ہم کسی اور کو کریں گے, تو اس سے کیا ہوگا, ہمارا جو انٹرنل فیملی سسٹم ہے وہ بریک ہوتا جائے گا. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس کو کیا کیا بیماری ہے, اور یہ ڈیزیز ہوتی ہے, یہ معاشرتی ڈیزیز, ڈپریشن جی, اور یہ جیلسی, جی بالکل, او مائی گاڈ, وینٹی I باکس. had been the victim of it. اچھی وینٹی باکس میں ذرا تھوڑی بات دوسری طرف چلی, یہ وینٹی باکس کیوں کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیے because everything inside that vanity van, the luxuries there, the
something, everything related to. یہ جھوٹ ہوتا ہے. اب اچھا چلیے چھوڑ مس, وہ آپ بات کر رہی تھیں اس کی, وہ مکمل نہیں ہوئی تھی بات, اور کسی کی بات مکمل نہ ہوئی ہو تو مجھے بڑی بے کلی سی لگی رہتی ہے. آپ وہ بات مکمل کر لیں کیونکہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ بات کرتی ہیں. ٹھیک ہے سر, میں یہ یاد رکھوں گی. یاد رکھوں گا. اریو سانبھا تجھے میں یاد رکھوں گا کتنے. اچھا سوری, آپ پلیز گو اہیڈ. تو سر جب میں نے ان سے یہ بات کی, ان کو یہ دونوں کیریکٹرسٹکس بتائے ان کی ڈیزیز کے, تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کتنے لوگوں کو میری یہ بات بری لگی ہے, اور کتنے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے ان ٹائم. مطلب ابھی نہیں میں کہہ رہی ایکسیپٹ کر لیں, لیکن آگے جا کے ایکسیپٹ کر سکیں گے. تو کافی لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات بہت بری لگی ہے, کیونکہ آبویسلی اگر کوئی ہمیں کہے کہ آپ کو ایک ایسی بیماری جس کا کوئی کیور نہیں ہے, اس کو صرف مینیج کر سکتے, تو مینیج کرنے میں تو بڑی محنت لگتی ہے. اور محنت سے تو ہم بہت بھاگتے ہیں بھائی, ہم بہت بھاگتے ہیں. وہی بات. تو کافیوں نے کہا کہ ان کو یہ بات بری لگی ہے, اور کچھ نے کہا کہ ہم نے اس کو ابھی ہی ایکسیپٹنس دے دی ہے. ہیلو, میں نے کہا اتنی جلدی, اتنی جلدی تو کوئی ایکسیپٹنس نہیں دیتا. اگر آپ گریف کی سٹیجز بھی دیکھیں تو اس میں سب سے اینڈ والی سٹیج تپسیا کرنی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہی والی چیز کہ ہم ایکسیپٹنس دینے میں کئی دفعہ بہت دیر کر دیتے ہیں, اور پھر وہی والی بات ہے, دیر نہ ہو جائے کہیں, دیر نہ ہو جائے. گانا ہے میرے ذہن میں آ جاتے ہیں. ہاں جی, آپ نے بھی سنا ہے؟ جی میں نے سنا ہوا ہے. سنا دیجیے. میں نے سنا ہی ہوا ہے, بس اتنا سا. اتنا ہی سنا؟ چلیے شکر ہے, مطلب بات یہیں رک گئی. جی تو سر کئی دفعہ جب دیر کرنے میں بھی ہم دیر کر دیتے ہیں. واہ, یہ بہت اچھا, دیٹ واز اے پکی لائن. دیر کرنے میں بھی ہم دیر کر دیتے ہیں. تو پھر ہم کیا پریڈکٹ کریں گے کہ آگے اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ بہت دور اور بہت دیر. اور جس طرح بہت دور کی چیز ہمیں اچھی سجھائی نہیں دیتی, دکھائی نہیں دیتی, اور دور بہت کہیں افق کے اس پار اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جو جتنی ہماری حد نگاہ ہے, جب ہم اس حد نگاہ پہ چلتے ہوئے اس لمٹ پہ پہنچیں گے جس کو ہم افق سمجھ رہے تھے, جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہی ہورائزن ہے, جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ارے اس سے آگے تو ابھی اور بھی ہے نا. تو ہمیں جلدی نہیں, بلکہ ہمیں ایک تو یہ جلدی بڑی پڑی رہتی ہے مس. یہ جو ہمارا نیا کلچر ہے, میرا خیال ہے کہ ابھی ہم بریک کے بھی قریب جا رہے ہیں. مس آپ کی انرجی اور بیٹری کیسی ہے؟ سر آج اچھی ہے میری. اچھی ہے نا, بیکاز آف یور فرینڈ, شی از دیئر ٹو گیو یو انرجی, انرجائز یو. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ مس مدیحہ فار کمنگ اوور. اکثر یہ تقریباً اس ٹائم پہ نا. اچھا ایک میں بات یہاں پہ اور بھی کہنا چاہوں گا, وہ میں پہلے کیا بات کر رہا تھا تاکہ میں لوز نہ کر دوں اپنی ٹریک بات کا. اسی بات ہم بھی لوز. ارے یار آپ سب بھول گئے, کتنی غور سے میری باتیں سن رہے ہیں. میں یپ کر رہا ہوں, سب بھول گئے. آپ میری بات سے بات کر رہے تھے کہ دیر کرنے میں بھی اگر دیر کر دیں. I've lost it everything. I've totally lost what I was talking about. The only اب تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا. اگر مجھے کوئی بات یاد رہی ہے تو وہ اتنی سی بات یاد رہی ہے, اور یہ میں دل سے کوشش کر رہا ہوں. جس طرح انسان جو ہے نا وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, خود اپنے اوپر کوشش, سیلف ایکسیپٹنس. دس از دا کور اینڈ کرکس. مس مدیحہ, اگر میں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لوں, آپ کو پتہ ہے مجھ میں کتنی ویکنیسز ہیں, مجھ میں کتنی کمزوریاں ہیں. کچھ فزیکل کمزوریاں ہیں, کچھ مینٹل کمزوریاں ہیں, کچھ سوشل کمزوریاں ہیں. میں نے ایک وہ چڑھایا ہوا ہے پردہ, ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. مطلب اپنے آپ کو جا کے لوگوں کو بتانا کہ جی مجھ میں یہ بھی کمزوری ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. دس از ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بٹ میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اپنے آپ کو جیسے ہیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور گریٹیٹیوڈ میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ مجھ میں اسٹرینگتھس کتنی ہیں. مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ میں یہ بھی خوبی ہے, یہ بھی خوبی ہے, میری تعریف کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں نہیں پہن ہے میں کتنے میرے کتنے, میں تو بڑا ہے میں نمانا دیا, میں تو بالکل بیکار. نو, accept what is being told you. You are, and every one single one of you here in this room, out there amongst you here, everybody has strengths and everybody has weaknesses. Obviously. You can build on your weaknesses, you can build on your strengths. Don't think, don't hide. Accept. Self-acceptance.
this will emancipate you. یہ کانسٹیپیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایمینسیپیٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کی جو ہے نا کانسٹیپیشن دور کر دے گی. یہ جو ہم کانسٹیپیٹڈ لکس دیتے ہیں, یہ جو ہمیں قبض ہوئی رہتی ہے, خیالات کی قبض, یہ تعریف کی قبض, جو مس ابھی بات کر رہی تھی, ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے. جو ہے نا یہ جو فیلنگ ہے ایمینسیپیشن کی, ایکسیپٹنس کی, یہ قبض کشا ہے. پلیز, اور اپنے آپ کو جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, then the journey begins from here onwards. مس کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا میں نے؟ آپ بول بھی دینا آپ کچھ. وہ ہاں تو مجھے پتا ہے آپ نے کر دیا بولنے کا. یہاں پہ آپ بالکل اتنا سا جب آپ اپنی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو لوگوں یہ سے کیا ایسے امید رکھیں گے؟ سر وہی جو ہم بہت زیادہ, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. کریکٹ. ٹھیک ہے, when to say yes, when to say no. So many things. تو اب اپنی آپ کی اگر کوئی خامی ہے بھی تو اللہ تعالیٰ نے تو خود پردے رکھے نا تو آپ خود کیوں بتائیں گے کسی کو؟ اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ خامی ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ اچھا یہ خامی آپ کو نظر آئی, یہ کوئی خوبی بھی ہے, تو آپ اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اب آپ کی باتوں سے میری بات نکلتی ہے. دیکھیں اب آپ نے جیسی بات کی, there are certain people who are just they are interested to tell your خامیاں. ہاں, یہ بھی ایک طبقہ ہے. بس یہی تو ہے. آپ اس طبقے میں دو قسم کے لوگ ہیں. میں بیسکلی ایسی پرسن نہیں ہوں کہ کوئی بھی مجھے آ کے میری برائی نہیں. دیر آر سرٹن پیپل, میرے کچھ لوگ ہیں, کیوں وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے اور ایسا آپ یوں کرو یوں. کیوں؟ مجھے ان کا بیک گراؤنڈ پتا ہے کہ دے ہیڈ بین پریزنگ می ایز ویل. گلاس میں آدھا پانی ہونا تو لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ آدھا پانی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے, تو خالی کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. ہے چونکہ ہم تھرڈ ورلڈ ہیں, یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں وہی ایکسیپٹنس والی بات, ہم تھرڈ ورلڈ ہیں, ہم میں خامیاں ہیں, ہم بڑی کنفیوزڈ قوم ہیں, ہم پسند کچھ اور کرتے ہیں, پریکٹس کچھ اور کرتے ہیں, تو ہم تو ہیں ہی کنفیوزڈ. تو اگر ہم اس چیز کو پکڑ لیں ابھی تو آگے آنے والے 100 سال ہو سکتا ہے اچھے ہوں. اچھا مس, مجھے ایک بات بتائیے مس مدیحہ, ہم تھرڈ ورلڈ قوم جو ہیں جی, پاکستان, ایون انڈیا ایز ویل, بہت زیادہ. چلے ہم پاکستان کی ہاں وی ٹاک اباؤٹ پاکستان. اس وقت جتنی بھی اقوام ہیں دنیا میں, ہم ان اقوام میں امریکہ کے شمول, یورپ کے شمول, جی وہ اپنی اسٹرینتھ کے اوپر جہاں پہ بھی موجود ہیں سن 2018 میں, جی وہ بلڈ اپ کر کے اوپر جا رہے ہیں اور ہم نیچے جا رہے ہیں. یہ بالکل مجھے بتائیے گا, میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا ایک انسائٹ ملے. سمجھ گئی. جی جی. کیا ہم ترقی کر رہے ہیں یا تنزل کا شکار؟ اچھا, پہلے آپ نے کہا کہ امریکن, یورپین, وہ سب کر رہے ہیں نا. میں جاننا جی, چاہتا ہوں کہ وہ ترقی بھی کر رہے ہیں یا وہ تنزل کا شکار ہیں, اور ہم ترقی کر رہے ہیں یا تنزل کا شکار. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے مینٹل لیول, آپ کو دماغ میں اگر ایک چیز کا کانفیڈنس ہے اور آپ کو اس بات کا نالج ہے کہ اگلا بندہ یا قوم, ایک اینٹی میں لے لے, مجھ سے انسپائرڈ ہے. امریکنز جو ہیں دے آر کانفیڈنٹ, ان کو معلوم ہے, ان کے پاس یہ پورا ڈیٹا ہے کہ کون ہم سے انسپائرڈ ہے اور یہ قوم ہم سے, ہمارے ہی اس پہ ایک دے آر سیٹلڈ, ان کو پتہ ہے, انہوں نے ایک فکس کیا ہوا لیول. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم ہے, اس کو یہ بیٹھے گی تو اگر ماڈرنٹی کی بات کریں گے, اس قوم کو ہم کہیں گے ڈیفائن ماڈرنٹی کیا ہے, تو وہ کپڑوں پہ پہلے آئے گی, آدھا ننگا ہو جانا, وہ اس کو کہے گی کہ اس قوم کو سمجھ ہے کہ ماڈرنٹی یہ ہے. اب ہم اتنے کنفیوزڈ ہیں اور یہ ایک انتہائی پیتھیٹک سی بات ہے کہ آپ اپنی بچی کو پالیں گے آپ اس امریکن یا مطلب ایک ویسٹرن از دا کریکٹ ورڈ, ویسٹرن مطلب اوتارز میں آپ اس کو پالیں گے. 11-12 سال کی ہوگی, آپ اس کے اوپر پردے چڑھا دیں گے, آپ اس کو پردہ دے دو گے. آپ اتنے کانٹراڈکٹری ہیں, آپ اتنے پریشان ہیں, آپ نے اس کو پالا یوں کیوں؟ اس سے یہی صاف ظاہر ہے کہ آپ اندر سے, آپ منہ سے بولیں یا نہ بولیں, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یو آر ٹو مچ. ہماری قوم بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے, ہم انفلوئنسڈ ہیں. آپ کا, ہاں میں وہاں پر آتی ہوں بات کہ اب ہم آگے جائیں گے, مطلب آپ کی میں بات وہی تھا, بٹ اٹ واز جسٹ این ایکسٹینڈڈ. ویسے نا پوری ٹکر دی آج آپ نے. ارے میں تو ٹکر لے ہی نہیں رہا بھائی, میں تو آپ کی بات میں جو ہے ٹوٹلی ایگریمنٹ میں ہوں. پہلی دفعہ دیکھا کہ نہیں, میں تو ایگریمنٹ میں ہوں. ٹکر تو بات کی بات ہے, میں تو ایگری کر رہا ہوں آپ سے. میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب آپ دیکھیں ان چیزوں پر اب آپ آئیں. پچھلے
پچھلے 10 سال 1 ڈیکیڈ لے لیں تو آپ میں کیا آیا چیزوں میں, آپ کی قوم میں ایکسٹریمزم زیادہ آیا ہے؟ یس آیا. آپ کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں آیا ہے. اس کی صاف ظاہر یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بہت پیچھے گئے ہیں, ہم لوگ پیچھے ہی جا رہے ہیں. اینڈ وی ہیو بین مینیپولیٹڈ ان دا ہینڈز آف ویسٹرن ورلڈ. آپ مانے نہ مانے ہم ہو رہے ہیں, ہمارے وہ ابھی ہم لوگوں میں اتنی وہ مطلب یہ اب آپ پکڑے. سوری میں تھوڑی زیادہ اوور ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا ہے بتانے کا کہ یہ اویئرنیس ایون ہماری لڑکیوں میں ہونی چاہیے. ہماری لڑکیوں کو کیا پتہ ہے؟ برانڈس کا پتہ ہے, ہماری لڑکیوں کو مسالوں کا پتہ ہے, کھانا بچے پیدا کرنا, یہ کرنا, یوں بھائی یہ تو وقت کے ساتھ کی چیزیں انشاءاللہ یہ ان قوموں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. مجھے مس مدیحہ کیوں لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کی بچیاں, ہمارے ینگسٹرز, ان کی جو اویئرنیس ہے, چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے, وہ پہلے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ اس لیے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں کم صحیح مگر اب زیادہ بچیاں پڑھتے ہیں. بالکل. ہمارے ایجوکیشنل میٹرک جو بچے کرتے ہیں ان کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہے. ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. ہمارے ملک میں پاکستانی پیرنٹس کے بچے پاکستان میں پلے بڑے, وہ جب مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, یورپ میں ہو یا پھر امریکہ میں ہو, تو وہاں پہ دے میک دیر مارک. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں, ایکسٹریمزم کی آپ نے بات کی, ہمارے ملک میں ٹیررزم کا مسئلہ تھا, ہم نے مسائل کو ہیڈ آن لیا ہے, ہم بھاگے نہیں ہیں. بالکل صحیح. ہم وہ قوم ہیں جس کے اوپر مشکلات کے پہاڑ تو ٹوٹ گئے مگر ہماری کمر نہیں ٹوٹی. سر وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا, ایجوکیشن لی, باہر گئے, اپنا مارک چھوڑا وہاں پہ, دیٹ از گڈ. پیرنٹس یہ وش کرتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے, لیکن وہ یہ بھی تو چیز ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں پیرنٹس کی ہوتی ہے, اور وہ بچے کے ذہن میں بھی ڈالتے ہیں کہ اب اسکول نیم بھی ایک برانڈ نیم بن چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ دیر آر سرٹن اسکولس کہ جن کے جو بچے ہیں وہ پھر جب نکلتے ہیں وہاں سے پڑھ کے, تو ان کے اندر وہ اسکول کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آئی ریمبر مائی بردر واز ان صادق پبلک اسکول بہاولپور میں, اور اس کی پرسنالٹی ویسی ہی ہو گئی تھی. ہاں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باقی جب وہ واپس لاہور آیا, ایل جی ایس میں گیا, اس کی پرسنالٹی بالکل چینج ہو گئی. یہ وہی جو فرما رہی ہے ڈائیکاٹمی جو ہے, ایگزیکٹلی کنٹرڈکشن ہے ہر چیز میں. مگر جب میں اپنے آپ کو پہچان لوں گا, وہ مجھے بتا دیجئے گا جب بریک لینی ہے, تو وہ جب مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں, میری اسٹرینگتھس کیا ہیں. اور دیکھیے آپ امریکہ کی بات ہی کر لیتے ہیں. امریکہ میں اٹس اے میلٹنگ پاٹ, وہاں پہ بہت ساری نیشنلٹیز کے لوگ جاتے ہیں. ایشینز جب وہ کہتے ہیں کسی کو تو ان کا مطلب ہوتا ہے یلو ریسز. انڈینز بھی جاتے ہیں. سلیکون ویلی میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ انڈینز چھائے ہوئے ہیں. پاکستانی کیونکہ تعداد میں کم ہے تو وہ بھی اتنے ہی نظر آتے ہیں. جو بیسٹ برینز ہیں جیسے ڈاکٹرز بھی ان میں آتے ہیں. امریکہ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو ایشین ڈسینٹ کے ایسے ٹاپ نوچ بہت سے لوگ نظر آئیں گے. پالیٹکس میں اب برٹن میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو وہاں کے جو میئر ہیں اس وقت, وہ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو ڈسینٹ ہے, ہم بٹ فار دیٹ وی نیڈ ایکسیپٹینس. اچھا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میں پہلے بھی عرض کیا, وی نیڈ ایکسیپٹینس آف ہو وی آر. یہی تو بات ہے نا, ہم خود ایکسیپٹ پہلے کرتے نہیں ہیں. اور ہم اب دیکھیں بہت سارے گھروں میں خود ہی کو دوسروں کو اپنے اندر حاوی کر لیں گے, اور اپنی ویلیوز کو, اپنی بیک گراؤنڈ کو, ہمارے پاس نالج کی کیا سورسز ہیں, جو نالج ہمارے پاس تھا جب ویسٹ نے اس کو گین کیا. میں اب عربز کی بات کر رہا ہوں, میں یہاں کی بات ان پرٹیکولرلی نہیں کر رہا, مگر ہم عرب ورلڈ سے ایکویٹ کرتے ہیں. ہم وہاں سے بہت انسینٹیو لیتے ہیں, بہت انسپریشن لیتے ہیں. جیسے کہ آپ فرما رہی تھی کہ آپ کی لینیج بھی ہے وہاں سے. قریشی ہاشمی تو میرا وہاں سے. تو یہ اگر ڈسینٹ ہے ہمارا, اور ہم بھول گئے ہیں کہ بغداد کیا تھا, اور ہم بھول گئے ہیں کہ میتھس میں کس طرح سے یہ لوگ تھے. ہیلتھ کے جو میدان ہے, یہ جو صحت کا میدان ہے, اس میں میتھس کے میدان میں.
تو ایک ایج آئی جیسے ڈارک ایجز تھیں جن میں یورپ اور امریکہ تو اس وقت تھا ہی نہیں, تو وہ پیچھے تھے. پھر انہوں نے نالج سے استفادہ کیا اور اس کو سمجھا اور پھر وہ آگے بڑھے. میں سمجھتا ہوں, میرا یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے, آئی کین بی ٹوٹلی رانگ, جیسے کہ وی آر آن دا تھریش ہولڈ آف ری گیننگ دیٹ. کیونکہ جب آپ کسی بہت زیادہ کی کہندے نے جس میں پکاتے ہیں نا چیزیں, جب اس میں بہت آپ پکاتے ہیں تو امپیورٹیز جو ہے نا, نہیں یہ جو گولڈ ہوتا ہے, گولڈ جی, تو وہ پھر نکل کے باہر, جب اس کو ہم پکاتے ہیں تو امپیورٹیز ساری اوپر آ جاتی ہیں, اور جو باقی بچتا ہے نا وہ گولڈ ہوتا ہے. صحیح. This is how I feel about it. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ ہمارے اسکولز میں کو ایجوکیشن زیادہ ہو گیا ہے ملک میں ہمارے. میں نے یہ کو ایجوکیشن آپ نے بولا کہ ہمارے بچے بچیاں وہاں تک جا رہے ہیں لیول اس طرح, تو یہ ایٹ دا کاسٹ آف واٹ ہو رہا ہے, یہ بھی ذرا دیکھیں. ہمارے میں اگر یہ چیز اوپر جا رہی ہے تو اتنا ہمیں غور کرنا ہے کہ اس کا جو ریشو ہے 2018 میں we had means spent 7 decades سے 70 سال سے اوپر ملک ہو گیا. کیا ہمارا جو پروگریس ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر تو نہیں ہے؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اتنا وہ جا رہے ہیں, لیکن اس کی کاسٹ کیا ہے؟ اب اسلام آباد کے کالج میں یونیورسٹی میں بم بلاسٹ ہو جاتا ہے جی, ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, تو وہ اس میں کئی فورسز آ جائیں گی کہ یہ یوں کیوں پڑھ رہا تھا, بلاسفیمی کی باتیں کا بہت ساری ایک اوریجنیٹ ہو جاتی ہیں, بہت ہمارے لوگ مارے مطلب میں ایک اور بات کر رہی ہوں, لائک آپ نے کہا نا کہ ہم آگے تو نہیں جا رہے لیکن ہم بہت زیادہ ڈیٹیریٹ بھی ہو رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں. مینٹیلٹی دیکھیے, یہ جو فورسز ہیں نا جس میں کہ ہمیشہ کچھ چیزیں ہمیں پیچھے کھینچ رہی ہوتی ہیں, کچھ ہمیں آگے, یہ ایک شیئرنگ جو ہے, یہ جو ایک کھینچا تانی ہے, یہ معاشرے میں چلتی رہتی ہے, اور اسی میں سے جو ہے نا ایک اچھائی, بھلائی, پازیٹیوٹی جنم لیتی ہے. میری جو یہ ساری گفتگو ہے اس کا مرکز و محور جو ہے وہ میں اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنی سوچوں کو پازیٹیو سمت دیں گے, it is not how fast we are going, right, because if I'm going in circles and I'm going very fast, then again you have to be over there after then some time. I'm not reaching anywhere. My destiny, my manzil, I have to have a direction, right, and the direction یا جو طاقت ہے, یہ جو لانچنگ پیڈ ہوتا ہے جس سے راکٹ اوپر جاتا ہے نا, اس کی ساری طاقت نیچے ہوتی ہے. وہ جو طاقت ہے وہ پازیٹیوٹی میں, انسان کی جو لانچنگ ہے وہ اس کی پازیٹیوٹی میں طاقت ہے. جب تک ہم پازیٹیو ہیں, جب تک ہماری سوچیں پازیٹیو ہیں, جب تک ہم خود کے لیے پازیٹیو ہیں, جب دیکھیے جو ہی میں نیگیٹو سوچنا شروع کرتا ہوں نتیجہ کیا نکلتا ہے. میں ایک سرکل ہے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا, اور پھر جو ہے ڈاکٹر دانش تو ہماری باتیں سنتے سنتے جو ہے وہ کہیں چلے گئے, یا شاید ہو سکتا ہے ان کو کوئی فون آ گیا ہو کہ سرجری میں وہ اپنی ہاؤس آفیسر ہیں, وہ چلے گئے. دیکھیے میں ایک چھوٹا سا سرکل ہے جو ڈرا کر رہا تھا. ہماری زندگی میں مس ہیرا, ہر کسی کی زندگی میں کچھ واقعات ہوتے ہیں, روزمرہ واقعات ہوتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, ان کا ہم پر کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہوتا ہے. اچھا, یہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہ انوائرمنٹ سے جڑے ہوتے ہیں, اس کا ہم پر کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہوتا ہے, انفلوئنس ہوتا ہے, اور اس سے ہماری سوچ جنم لیتی ہے. اب ہماری جو سوچ جنم لیتی ہے اگر وہ پازیٹیو ہے تو ہمارے جو جذبات ہیں, ہماری جو فیلنگز ہیں وہ اسی طرح کی ہوں گی. اگر وہ نیگیٹو ہے تو اس سے ہماری فیلنگز نیگیٹو ہوں گی, اور ان کے اوپر اسی بنیاد پہ ہمارا رسپانس ہوگا, جو بھی ہم جیسا بھی محسوس کریں. اگر ہم پازیٹیو, واقعہ وہی ہے, ایک ہی واقعہ آپ نے دیکھا, مس نے دیکھا, میں نے دیکھا, انہوں نے دیکھا. تو وہ میں ایک یاد کر رہا تھا, جب بچپن میں ایک نظم سی تھی, مجھے اس کے تھوڑے سے بھول رہے ہیں. تیتر کے دو آگے تیتر, تیتر کے دو پیچھے تیتر, آگے تیتر پیچھے تیتر, بولو کتنے تیتر. اب ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں سارے, تو رسپانس جو ہے وہ میری فیلنگز پہ ہے, میرے جذبات پہ ہے, میرے تھاٹس پہ ہے, اور اس سے کیا جنم لے گا, میرے ایکشنز.
اس سے کیا جنم لے گا؟ میرے الفاظ. اگر میں پازیٹیو بات کروں گا، بات تو وہی ہے جو آپ نے بھی آبزرو کی، میں نے بھی آبزرو کی، تو میرے ایکشنز اور الفاظ جو ہیں وہ اس پہ بیس کریں گے. اور اس سے کیا شیپ ہوگا؟ میرا بیہیویئر. میں کیسے، میرا سبھاؤ کیا ہے، میرا دن بھر لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. اور یہ کیا جنم دیں گی؟ جب میں ایک ہی بات بار بار ایک طریقے سے کروں گا تو میرے مینٹل میپس بن جائیں گے، اور وہ ہوں گی میری عادات یا علتیں. اور اس سے کیا چیز جنم لے گی؟ میری شخصیت. اور وہ جو شخصیت ہے دیٹ ول بی بیسڈ آن مائی کریڈیبلٹی. مس کریڈیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ کسی آدمی پہ یقین کرنا کہ یہ جو ہے اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. ہم سب افراد ہیں، اور فرد جو ہے وہی ہے ملت کا. ملت جو بنتی ہے وہ فرد سے بنتی ہے نا، افراد سے بنتی ہے. اور میری کریڈیبلٹی، میری انٹیگریٹی، میرا ڈسپلن، یہ انہی سے جنم لے گا، اور یہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی میرا سکسیس یا ادروائز. سو دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، کہ جب تک میں خود کو ایکسیپٹ نہیں کر لوں گا ایز آئی ایم، آئی ہیو ویکنیسز، آئی ہیو اسٹرینگس، مگر میں فوکس کس پہ زیادہ کر رہا ہوں؟ اگر میں فوکس دوسروں کی کمزوریوں پہ کروں گا، ان کو نشانہ بناؤں گا، تو پھر میں یہ اکثر ان کو کہتا ہوتا ہوں، بھائی اگر کسی کے پاس لڈو ہوں گے تو وہ کیا دے گا؟ اگر کسی کے پاس ڈڈو ہوں گے تو کیا دے گا؟ ڈڈو دے گا. تو اپنے ڈڈو جو ہیں وہ ہم نے کہیں غائب کرنے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے غائب ہم بالکل جو ہے وہ سوچنا ہی چھوڑ دیں. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ جو سچائیاں آپ نے بیان کی ہیں، میں ان سے مفر نہیں کر رہا، میں ان ایگریمنٹ ہوں، بٹ اسپینڈنگ ٹو مچ ٹائم آن نیگیٹیوٹی ول میک می اے ویری نیگیٹو پرسن. تو ایک چھوٹی سی بریک لے لیں مس. آپ جائیں گی تو نہیں؟ گانا سنیں گی؟ اچھا ایسا ہے کہ مس نے ایک ریکویسٹ کی ہے، ہم بریک نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ ہم مس نے کہا ہے کہ میں جب چلی جاتی ہوں تو آپ پیچھے سے جو ہے نا سر جوڑ کے گانے گاتے ہیں. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ چلی جاتی ہیں تو پھر یہ ہمیں گانا سناتے ہیں. آج ایسا کیجئے کہ یہ سٹیج ہے، ذرا آپ یہاں جائیے، ہم آپ کو واچ کرتے ہیں، اور آپ جو ہے نا ہمیں ذرا گانا سنائیے. سلطان ثاقب بلوچ کون سا سنا رہے ہیں؟ کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے. ہو جائے. سلطان صاحب ہمارا مائک دے کے واپس آئیے گا پھر. کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے، کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے. کہاں ہو تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے. ہو کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے. وہ وادیاں وہ فضائیں کہ ہم ملے تھے جہاں، وہ وادیاں وہ فضائیں کہ ہم ملے تھے جہاں، میری وفا کا وہی پر مزار
تیرا انتظار آج بھی ہے کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے آئے ہیں کہ جن کو سوچ کے دل سوگوار آج بھی ہے کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے کہاں ہو تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے جو سابقہ لین دین ہوتا ہے یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ہٹ باٹم ہوتے ہیں تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھے کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا کوئی ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں سگریٹ کے بارے میں چرس کے بارے میں یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں گا السلام علیکم ناظرین یہ تاریں جو ہیں یہ ادھر ادھر ہو گئیں بریک میں اور آپ کو پتہ ہے کہ تاریں جو ہیں ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کوے جو ہیں وہ تاروں پہ بیٹھتے ہیں ان کو کرنٹ نہیں لگتا آخر اس کی وجہ کیا ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی بجلیاں بھری ہوں, جہاں پہ بھی انرجی ہو, جہاں پہ بہت طاقت ہو, جہاں پہ بجلیاں کوند رہی ہوں اور ساتھ میں وہ گراؤنڈڈ نہ ہوں, ارتھ نہ ہوں, تو پھر کرنٹ بہت زور سے لگتا ہے. یعنی کہ جوں انسان ترقی کے منازل طے کرتا ہے اس کو گراؤنڈڈ ہونا چاہیے, اس کو ارتھ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے, ورنہ بہت زور کا جھٹکا لگتا ہے اور بہت کرنٹ لگتا ہے, بہت گڑبڑ گھوٹالا ہو جاتا ہے, بہت چکر ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ جتنی بلندی پہ جائیں یاد رکھیں کہ پہلے اپنے آپ کو ارتھ کر کے رکھیں, گراؤنڈ کر کے رکھیں. اچھا یہ تو خیر ایک الگ بات تھی. مس آپ نے بڑا سٹائل چینج کر لیا ہے ڈیورنگ دی پروگرام, ہیں بال باندھے ہیں سر. اچھا بہت اچھا کیا آپ نے, بہت اچھا کیا آپ نے. اچھا مس یہ جو ہے ہم کافی ساری باتیں کر رہے تھے اور مزید بھی کریں گے. سلطان صاحب بیچ میں رہ گیا گانا آپ نے بہت اچھا چھا بھی گئے ہیں اور میری حد تک تو بھائی چھو بھی گئے. میں اپنے لیے تو کہہ سکتا ہوں, آپ اپنے لیے سوچ سکتے ہیں. اور مس آپ سے جانے کا وقت بھی ہو رہا ہے, 7 بجنے والے ہیں, اور یہ بتائیے کہ آپ نے نیوز کاسٹر کے کریئر کو اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور شو بز کی طرف آپ کے رجحانات جو ہیں ان کے متعلق کچھ بتائیے. جی وہ ایسے ہے کہ نیوز کاسٹنگ کا مطلب آنا ایک اتفاق ان اے سینس یوں کہہ لیں کہ in my school life and also in my college life I had been an orator, a debater, all Pakistan debater رہی ہوں. تو یہ جو بولنے کا ہے کہ I like people to listen me, so یہ میرے میں جینیٹک پول میں ہے. لائک تو اس سے زیادہ اچھا لائک اگین پہلے میرا رہ گیا کہ میں صادق پبلک میں رہ گئی ایز اے ٹیچر ہیز ٹو اسپیک. جی تو یہ جو بولنے کا ہے تو اس لحاظ سے مجھے اس میں بھی. اچھا میں صاحب یہ دیکھیے کہ آپ اوریٹر, ڈیبیٹر اور بات کرنے کا بہت شوق. ادھر سلطان بھائی بھی بہت ڈیبیٹر رہے. مجھے ہمیشہ بات کرنا مشکل لگتی تھی اور بہت میں ٹینس ہو جاتا تھا. مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ مجھے کسی جگہ پہ بات کرنی تھی اسٹیج پہ تو میری گگی بن گئی اور وقت ٹھہر گیا نا, لمحے جامد و ساکت ہو گئے, گھڑیاں جو ہیں موو کرنی بند ہو گئیں اور ایسے لگا جس طرح سے ساری کوانٹم تھیوری وغیرہ جو ہے وہ بالکل. حالانکہ صرف 1 منٹ گزرا تھا. 1 منٹ میں اسٹیج پہ کھڑا بالکل جو ہے نا لوگ مجھے دیکھتے رہے اور میں ان کو دیکھتا رہا اور وہ بے چین ہو گئے کہ میرے منہ سے بھی پھول جھڑیں, مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا حلق جو ہے سوکھ چکا ہے because of the pressure. تو یہ اپنا اپنا ہوتا ہے. آپ کی ماشاءاللہ نیچرل ٹینڈنسی ہے بات, لیکن یہ ہوتا ہے. I overcame that. اچھا you overcame that, but میں آپ کو کہوں کہ میں شروع سے ایسے چھپی رستم ایسا نہیں, جب میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, اچھا ایسا ہوتا ہے. لیکن وہ پھر ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے کچھ ٹیچرز کی کہ جب آپ ڈیبیٹس کرنے جاتے ہو تو I just still remember my teachers, تو وہ ایسی کاؤنسلنگ ایسی بات کرتے تھے کہ اسٹیج کے نارمز, اسٹیج پہ کیسے پرفارم کیا جاتا ہے, انہوں نے ایسی ٹیچنگ کی کہ وہ میں اپنے ذہن میں رکھتی تھی. I used to forget the audience or what I have to utter, I used to utter. So this was the thing. تو ایک یہ چیز ہوتی ہے. اور جب آپ کے 4 منٹ 5 منٹ گزر جاتے ہیں then you come used to, پھر آپ کو آڈینس انٹریکشن کرنا ہو وہ آپ کا ایزیلی ایک فلو میں آ جاتا ہے. ہاں جی بہت شکریہ آپ کا. اور بھی باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا مگر جو ہے وقت کافی ہو گیا. مس ہیرا جو ہیں ان کو جانا ہے بڑی دور اور جو ہے شی لائکس ٹو ڈرائیو, یو نو, دن میں ڈرائیو کرنا پسند کرتی ہیں نا, ایسا ہے نا مس, یا رک جائیں؟ نہیں رک جائیں. اچھا چلیے خیر. اور ادھر وہ جو میرے ساتھی ہیں عمیر صاحب اور وہ ادھر پروڈیوسر صاحب جو ہیں ارسلان صاحب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جان دیو کدی فیر کر لینا پروگرام, اور ناجی ساری گلاں کرنی ہیں. اور میں سلطان صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اتنی ساری خواتین میں, یعنی میں بھی اسی طرح باتیں کرتا جا رہا تھا تو آپ نے بڑی جو ہے طریقے سے سنا. آپ ماشاءاللہ بہت تحمل مزاج. جاتے جاتے ایک میں بات کرتا جاؤں کہ میری فیملی کی ایک لیڈی پارلر میں گئی اور وہاں پہ ایسے FM کا کوئی ذکر ہو رہا تھا. تو جو پارلر والی تھی اس نے کہا کہ میرے تو بیسٹ جو ہیں پورے پاکستان میں ڈاکٹر اعجاز قریشی صاحب.
تو جو میرے گھر سے لیڈی گئی تھی اس نے کہا کہ وہ تو میرے سلطان شاہ کو جو ہمارے ان کے وہ کلیگ ہیں اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ جب بھی جاتی ہیں ان کی وجہ سے ان کا وہ پیسے نہیں لیتے. تو ایسے ایسے فین بھی میں یہ کو ویسے بعد میں انہیں بات کر رہا ہوں. تو ان کی اعلیٰ ظرفی ہے, ہمیں پاس بٹھا کے ہمیں برداشت کرتے ہیں. آپ تو میری ٹیم ہے بھائی, ایسے ہی یہ تو میری ٹیم ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑا سیکھنے کو موقع ملتا ہے اور گریٹ, مطلب اس سے بڑھ کے میرے پاس. بہت مہربان, شکریہ آپ کا بہت سلطان ثاقب بلوچ. اور آپ کا مس مدیحہ وقار, آپ کے آنے کا اللہ آپ کا وقار اور بلند کرے. اور مس ہرا تو خیر ہماری ہیں ہی کو ہوسٹ ہیں, تو یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں. میں ناظرین جاتے ہوئے بھی ایک سٹوری آپ کو سنانا چاہ رہا تھا, کیونکہ مگر وہ میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. یہ ایک رومال ہے. میں ایک دفعہ ایک بابا جی کے پاس گیا, چھوٹی جلدی سے سنا دیتا ہوں. تو میں نے کہا بابا جی مصیبتیں بہت ہیں, تکلیفیں بہت ہیں, مشکلات بہت ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا وہ درخت ہے اس پہ رومال باندھ دو, اپنی ساری رومال میں مشکلات تکلیفیں وغیرہ باندھ کے وہاں پہ ہاتھ باندھ دو, مگر ایک کام ضرور کرنا کہ اپنی تکلیفیں اور مشکلات وہاں باندھ دینا, اور وہاں جو بہت سے رومال بندھے ہیں ان میں سے کوئی ایک اپنی پسند کا اتار لینا. وہ کسی اور کی مشکلات ہیں, تکلیفیں ہیں, دوسروں کی تو کم ہی لگتی ہیں تکلیفیں, تو وہ لے جانا. تو میں لے گیا, مگر پھر میں بابا جی کے پاس واپس گیا. میں نے کہا بابا جی مجھے اپنا ہی رومال چاہیے, یہ کسی اور کی تکلیفیں بہت بھاری ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. Inshallah we'll be back on Dwelling Ways. This is Dr. Ijaz Qureshi and thank you very much for our guests. Inshallah see you again. Allah Hafiz.